Good cloudy evening and a very warm welcome to the Black Hole. Pakistani politics never has a dull moment. ہر روز ایک بلکہ ایک کیا ہر گھنٹے ہی نئی بریکنگ نیوز آ رہی ہوتی ہیں، نیا ٹوسٹ، نئی کنٹروورسی، نیا بیانیہ، نئی ٹربولنس. اور اس ساری افراتفری، اس سارے انتشار، اس سارے ڈس آرڈر، اس سارے کیوس کو ایک صحافی کس نظر سے دیکھتا ہے اور کس طرح اس کا تجزیہ کرتا ہے، یہ دلچسپی سے خالی نہیں. اور کچھ اسی طرح کا آج ہماری اس نشست کا عنوان بھی ہے، جرنی تھرو کیوس، جو کہ مظہر عباس صاحب کی حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب کا عنوان بھی ہے. آپ جانتے ہیں مظہر عباس صاحب کو 80 کی دہائی سے صحافت سے وابستہ ہیں، ایڈوکیٹ ہیں آف پریس فریڈم، ریسیپینٹ ہیں 2 پریسٹیجس انٹرنیشنل ایوارڈس کے. اس کے علاوہ 6000 سے زائد آرٹیکلز اور کالمز آپ کے شائع ہو چکی ہیں پاکستان کے کریڈیبل اور نامور اردو اور انگریزی ہر طرح کے اخبار و جرائد میں. اس کے علاوہ جو ٹیلی ویژن اپیرنسز ہیں وہ الگ سے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ حالیہ برسوں میں جو کچھ پاکستان میں اور خاص طور پہ سیاسی لینڈسکیپ میں اتار چڑھاؤ آئے ہیں وہ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. ان کے ساتھ ہمارے جو دیگر شرکائے گفتگو ہیں، آپ جانتے ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے حامد میر صاحب، پاکستانی صحافت کا ایک بہت قداور نام ہے، سینئر جرنلسٹ، کالمسٹ، تجزیہ کار. میرے بائیں جانب تشریف فرمائے زاہد حسین صاحب، وہ بھی جرنلسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں اور گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کی سماجی، سیاسی ہر طرح کے اتار چڑھاؤ پر. ان کے ساتھ بائیں جانب ہی عاصمہ شرازی صاحبہ ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں، کالمسٹ ہیں. کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے، راستے میں ہی ہے، فارمر ایڈیٹر دا مسلم اینڈ فارمر انفارمیشن منسٹر مشاہد حسین سید صاحب. آج کے سیشن کی میزبانی اور نظامت کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں دلاور حسین، آپ انہیں جانتے ہیں، ڈاکٹریٹ ہے ان کی یونیورسٹی آف ایڈنبرا اسکاٹ لینڈ سے، پارلیمنٹری اینڈ لیجسلیٹو افیئرز میں آپ کی ایکسپرٹیز ہیں. آپ سب لوگوں کی آمد کا شکریہ. تھوڑی سی زحمت کر کے اپنے سیل فونس کائنڈلی سائلنٹ موڈ میں سوئچ کر دیں سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن. باہمی گفتگو کے بعد ہاؤس اوپن ہوگا فار کیو اینڈ اے، جو یہاں کا ایک ہمارا جمہوری ایک ہم نے قدر جو ہے وہ رکھی ہے. آپ لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں. جسٹ ریز یور ہینڈ فرسٹ سو دیٹ دس مائکرو فون از گیون ٹو یو، تاکہ آپ کی آواز آن لائن آڈینس تک بھی واضح اور صاف سنائی دے. اینڈ دیٹس اٹ. جرنی تھرو کیوس کو اب ہم ویلکم کریں گے. ظاہرہ کیوس کو ہم ویلکم نہیں کرتے، لیکن اس جرنی کو جو ہو چکا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ سارے معزز جو مہمان ہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں. پلیز ویلکم دیم. تھینک یو. بہت شکریہ نیئر صاحب. جیسے آپ نے کہا کہ آج کا جو عنوان ہے وہ مظہر صاحب کی کتاب ہے، اور ہمیں یہ آنر بھی ہے لاسٹ ٹائم، بلکہ اسپیشلی مجھے، کہ جو ان کی پریویس بک تھی سلیکٹر سے سلیکٹڈ تک، وہ بھی یہیں پہ اس کی ہم نے ایک سیرمنی کی، لیکن انفارچونیٹلی مظہر صاحب نہیں آ سکے تھے، تو آج وہ موجود ہیں. میں صرف تھوڑا سا اس کا تعارف دوں گا بک کے حوالے سے، ایک ریویو جو ہے، پھر ہمارے سینئر جو پینلسٹ ہیں وہ اس کے اوپر بات کریں گے، اور دوسرا جو ہمارا اس کا سیگمنٹ ہوگا یا سیکشن ہوگا اس میں پھر آپ لوگ ہمارے پینلسٹ سے بھی سوال و جواب کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو مظہر صاحب آتھر ہیں. یہ عکس جو پبلیکیشن ہے وہاں سے یہ بک جو ہے پبلش ہوئی ہے، اور تقریباً یہ 772 جو اس کے پیجز ہیں. اچھا، جب بلرز کی بات آتی ہے تو اعجاز احمد جو ہے، اعجاز حیدر، وہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے لکھا ہے، اور اسی طرح سے فراز آ جو ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں، انہوں نے جو ڈیڈیکیٹ کیا ہے مظہر صاحب نے ادریس بختیار صاحب جو بی بی سی کے سینئر جرنلسٹ ہیں مرحوم، اور اسی طرح سے اقبال جعفری صاحب، ان کے ساتھ انہوں نے کام بھی کیا ہے اور ان کو نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے اس کتاب کو. مظہر صاحب اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اس کا پرپز کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اسپیشلی ان کے لیے ہسٹری کو ڈاکومنٹ کرنا کہ ایک ریفرنس جو ہے بک وہ بن جائے. پھر جب ہم کنٹینٹ کی بات کرتے ہیں اس بک کی، تو اٹ از اے کائنڈ آف کمپائلیشن اور کلیکشن آف مظہر عباس کے جو آرٹیکلز ہیں تقریباً 2015 سے جو 22 تک انہوں نے لکھے، دا نیوز، اور اسی طرح سے جیو جو انگلش ہے اس کے لیے. اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے جو چیپٹرز ہیں تو ان کو 5 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. پہلا جو ہے ٹیررزم اینڈ سیکیورٹی، جس کے اوپر مظہر صاحب نے بہت عرصہ رپورٹنگ کی ہے، کراچی کے حوالے سے بھی، وار آن ٹیرر کے حوالے سے. دوسرا حصہ جو ہے وہ پولیٹکس آف جو کراچی ہے، وہاں کے ایشوز جو ہیں، ایتھنو ریجنل جو پولیٹکس ہوتی ہے. اور تیسرا جو ہے کلچر اینڈ سوسائٹی کے حوالے سے. مظہر صاحب جو ہیں صرف سیاست کے اوپر بات نہیں کرتے، یہ عورت مارچ کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، اور یہ کرکٹ کے اوپر بھی بات کرتے ہیں.
اور اسی طرح سے پھر جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے آرٹیکل آپ کا 19 اور 19A جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، مظہر صاحب جو ہے اس کا بھی پرچار کرتے ہیں اور سب سے زیادہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، ایک سیکشن اس کے اوپر ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہے جو پالیٹکس اور پرسنالٹیز ہیں، جہاں پہ انہوں نے کافی سارے انٹرویوز اور سیاسی جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کی ہے. کچھ 2-4 میں ایشوز جو تھیمز کے اوپر اگر ہم بات کریں یا ایونٹس کے اوپر، تو ڈیموکریسی، الیکشن، اچھا ذوالفقار علی بھٹو کا جو آپ کہہ لیں ایگزیکیوشن ہوئی، اس کے اوپر ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے. بینظیر جو بھٹو ہیں ان کے اسیسینیشن، پھر اسی طرح سے 9/11 اور اس کا جو فال آؤٹ ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی، ڈکلائن آف پیپلز پارٹی اور PMLN ایز 2 پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، اور پھر رائز آف عمران خان جی، جو پورا ایک ایپیسوڈ ہے اس کے اوپر. اور اسی طرح سے اگر ہم انٹرویوز کی بات کریں یا کچھ پرسنالٹیز کی، تو پریزیڈنٹ زرداری، نواز شریف، عمران خان، اصغر خان، حاصل بزنجو، چودھری نثار علی خان، کلثوم نواز، فضل الرحمان، حافظ سعید، جنرل مشرف، جنرل حمید گل، ہیلری کلنٹن، یہ چند نام ہیں جن کے اوپر آپ نے انٹرویوز بھی اس میں شامل کیے ہیں. میں مظہر صاحب کا کوئی تعارف نہیں کروا سکتا، نیئر نے بھی کروایا اور آپ ان کو جانتے ہیں. مظہر صاحب کے بارے میں جس طرح انہوں نے کہا کہ چند وہ لوگ جو پاکستان کی صحافت میں ہیں، جو ایک لفظ ہوتا ہے بیلنسڈ ہسٹری، پوسٹ ماڈرنزم میں یا بینگ اے اسٹوڈنٹ ہسٹری آپ یہ کہہ سکتے ہیں. آبجیکٹیو ہسٹری تو آج تک ہو نہیں سکتی، نہ پرفیکشن ہوتی ہے، لیکن وہ چند صحافیوں میں جو بیلنسڈ بات کرتے ہیں. اور اسی حوالے سے انہوں نے 1981 نے اسٹار سے جو ہے اپنا کیریئر شروع کیا، اور پھر یو نیم اینی، مطلب کوئی جو اچھا انٹرنیشنل یا لوکل جرنلسٹ ہیں انہوں نے کام کیا. اور پھر ان کی جو پریکٹیکل تگ و دو ہے، یہ صحافیوں کی جو حقوق ہیں یا فریڈم آف ایکسپریشن کے، اس حوالے سے بھی آپ 1987 میں آپ جنرل سیکرٹری رہ چکے ہیں جو آپ کے جرنلسٹ یونین ہے. پھر لیٹر آن وہ آپ ان کے پریزیڈنٹ بھی رہے. اسی طرح سے 2005 اور 2007 میں آپ سیکرٹری جنرل جو ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے بھی رہے، اور آپ 3 دفعہ جو ہے سیکرٹری رہ چکے ہیں کراچی پریس کلب کے. 2007 میں جیسے نیئر نے کہا کہ ان کو ایوارڈ بھی انٹرنیشنل دیا گیا، اور ابھی جو ہے ریسنٹلی 2012 سے تقریباً یہ جیو اور جنگ کے ساتھ جو ہے وابستہ ہیں. تو بہت شکریہ میں اپنے مہمانوں کا. سب سے پہلے میں حامد میر صاحب جو ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو اس کتاب کے حوالے سے آپ کا جو ریویو ہے، اور جو مظہر عباس صاحب کی ایک جرنی ہے، کیونکہ آپ کے یہ کلیگ بھی ہیں، تو آپ کائنڈلی جو ہے اپنے پوائنٹ آف ویو دیجیے گا. تھینک یو جی. بہت بہت شکریہ. ویسے تو آپ نے کتاب کا بڑا اچھا تعارف کروا دیا ہے، اور کچھ جو چیدہ چیدہ آپ نے شخصیات کا ذکر کیا جس پہ مظہر صاحب نے لکھا ہے، ان میں بہت سی شخصیات ایسی ہیں کہ جو میرے اور مظہر صاحب کے مشترکہ دوست بھی ہیں. اور خاص طور پہ اس پہ ایک جو شخصیت ہے اس کا میں ضرور ذکر کروں گا کہ اس پہ مظہر صاحب کا جو کالم ہے وہ بڑا اچھا ہے. وہ حاصل بزنجو ہیں، اور میرا خیال ہے کہ مظہر صاحب حاصل کے بارے میں مزید بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن اس کتاب میں جو حاصل بزنجو کی موجودگی ہے، اس سے آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کتاب جو ہے وہ ایکچولی اس کا مرکزی خیال کیا ہے. مظہر عباس صاحب جو ہیں، انہوں نے جو ان کے کالمز ہیں یہ ان کا ایک مجموعہ ہے، لیکن اس میں جو آج کے دور کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا تعلق صحافت سے، اور ہم بھی کبھی صحافی تھے، اب تو پاکستان میں صحافت نہیں ہو رہی، تو وہ جو صحافت کبھی ہوا کرتی تھی، تو اس صحافت کے حوالے سے مظہر صاحب نے کافی کچھ لکھا ہے. اس میں جو ایک آرٹیکل ہے ان کا، آرٹیکل 19 کے بارے میں، تو وہ بڑا قابل غور ہے، کیونکہ میرا جو اس کے بارے میں موقف ہے وہ تقریباً وہی ہے جو مظہر صاحب کا بھی ہے، لیکن میرا تھوڑا سا میں آگے جاؤں گا. میرا یہ خیال ہے کہ آرٹیکل 19 کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان میں آزادی اظہار کی ضمانت فراہم کرتا ہے. میرے ذاتی خیال میں ایسی بات نہیں ہے. آرٹیکل 19 جو ہے وہ آزادی اظہار پر بہت سی قدغنیں لگاتا ہے، اور اس میں بہت سی قدغنیں جو ہیں وہ غیر ضروری بھی ہیں. تو اس لیے
یہاں پہ تھوڑا سا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آرٹیکل 19 جو ہے اس کے بارے میں آپس میں تھوڑی سی ڈبیٹ کرنی چاہیے. یہ جب 18th امینڈمنٹ ہو رہی تھی تو اس زمانے میں یہ ڈبیٹ شروع ہوئی تھی اور ہمارا خیال تھا کہ اس میں تھوڑی سی اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. خاص مثلاً میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس میں جو مدر صاحب نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا ہے کہ جی اس میں کچھ ریسٹرکشنز ہیں اور ریسٹرکشنز کے ساتھ جو ہے وہ آزادی اظہار جو ہے اس کو اس کی اہمیت کو بھی واضح کیا گیا اور اس کی ضمانت بھی دی گئی ہے. لیکن جو ریسٹرکشنز ہیں اس میں وضاحت نہیں کی گئی. مثال کے طور پہ کہ آپ کسی دوست ملک پر تنقید نہیں کر سکتے, تو دوست ملک کی اس میں وضاحت نہیں ہے. تو جس بھی ملک کے ساتھ آپ کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوتے ہیں تو وہ آپ کا دوست ملک ہوتا ہے. اب جس طرح کے جاری رکھنا ہے, اذان شروع ہوگی. اچھا, جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے غزہ کے بارے میں. تو اب اگر میں یہ, کیونکہ ان کی اسٹیٹ پالیسی ہے, پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس جو بھی بولتا ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی اسٹیٹ پالیسی ہوتی ہے. تو اس نے جو بھی غزہ کے بارے میں بات کی, اگر میں اس پہ تنقید کروں اور کسی صاحب کی طبیعت پہ وہ میری تنقید ناگوار گزرے تو وہ آرٹیکل 19 کے تحت میرے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک سیٹ بیک ہے آرٹیکل 19 کا. تو جو مدر صاحب کی کتاب ہے اس میں اس طرح کے بہت سے ایشوز کو انہوں نے ٹچ کیا ہے, جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں ایک زمانے میں جب صحافت ہوتی تھی تو اس کو کتنی مشکلات کا سامنا تھا, اور اگر کبھی آپ کی یا ہماری جدوجہد سے اگر وہ صحافت کبھی واپس آ گئی تو اس کو انہی مشکلات کا سامنا ہوگا جو کہ آرٹیکل 19 میں ابھی بھی موجود ہیں. تو اس کے علاوہ اس میں میرے اور مدر صاحب کے استاد کا درجہ رکھتے تھے نثار عثمانی صاحب, ان کا بھی ذکر ہے. میں نے بھی نثار عثمانی صاحب سے بہت سیکھا ہے اور مدر صاحب نے بھی بڑی محبت سے ان کا ذکر کیا ہے. اور بھی اس میں بہت سی شخصیات ہیں. تو یہ جو مدر صاحب کی جو کتاب ہے یہ دراصل مدر صاحب کے بارے میں نہیں ہے, لیکن کتاب جو ہے اس میں بہت سے انہوں نے موضوعات اور بہت سی شخصیات جو ہیں ان پر جو ان کے کالم ہیں ان کو اکٹھا کیا ہے. لیکن کتاب پڑھنے کے بعد مظہر عباس کی بطور ایک صحافی کے, بطور ایک انسان کے جو شخصیت سامنے آتی ہے تو اس پر آپ اور ہم سب فخر کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ عامر میر صاحب. جیسے آپ نے کہا کہ آرٹیکل 19 جو ہے اور 19A, وہاں پہ وہ سبجیکٹ ٹو جو ایک لفظ ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے نا, آپ کے 8 سے 28 تک جو آرٹیکلز ہیں وہاں پہ سبجیکٹ ٹو نیشنل سیکیورٹی, آئیڈیالوجی اور اسلام, تو وہاں پہ بڑے مسائل ہیں. اسما شرازی صاحبہ, آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے گزارشات جو ہیں پیش کریں. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مظہر صاحب کی تصنیف اور مظہر صاحب کی تحریر, مصنف وہ خود ہیں تو مصنف کا عکس جو ہے اس کی تحریر میں نظر آتا ہے, تصنیف میں نظر آتا ہے. ہمارے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ہم مظہر عباس کے دور میں زندہ ہیں, سیکھ رہے ہیں ان سے ان کی جو کتاب ہے اس پہ بھی میرا خیال ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ رہے ہیں اس وقت, طالب علم ہیں صحافت کے, وہ ضرور اس کتاب کو پڑھیں اور اس کتاب کو پڑھایا جانا چاہیے. مختلف اس کے اندر موضوعات ہیں اور جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ شخصیت کو کتاب سے الگ نہیں کیا جا سکتا. جو تحریر ہوتی ہے وہ پہچان ہوتی ہے لکھنے والے کی, وہ تعارف کرواتی ہے, وہ متعارف کرواتی ہے کہ کون ہے جو قلم کو ہاتھ میں لکھ کے پکڑ کے لکھ رہا ہے. لکھنے والا اپنا ذات, اپنا حسب نسب, اپنا سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے. تو ہم جب یہ کتاب کھولتے ہیں تو اس کتاب کے اندر بہت سارے موضوعات جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. مثلا 2015 سے 22 تک کے یہ سارے مجموعہ ہے کالمز کا جو کہ انگریزی اخباروں میں اور مختلف جو جریدے ہیں ان کے اندر یہ پبلش ہوئے ہیں. تو یہ ایک پوری دہائی ہے جو کہ ہمیں نظر آتی ہے. یہ ایک پورا وہ دور ہے جس میں کہ پاکستان کے اندر تبدیلی لائی جا رہی تھی, پاکستان کے اندر پروجیکٹ متعارف کروائے جا رہے تھے. تو جب آپ 2015 سے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک پوری فلم جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے
2015 کے اندر وار آن ٹیرر جو خیر ضرب عضب تھا، پھر سیکیورٹی کے ایشوز، پھر پاکستان کے اندر جو اس وقت دہشت گردی کے واقعات تھے وہ کس طرح سے ہوئے، پھر 2016 کے اندر جوڈیشل ایکٹیویزم ہمیں کیسی نظر آتی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، پھر اس کے اندر سے اس کے بطن میں سے تبدیلی کیسے برآمد ہوتی ہے، اور سول ملٹری جو تعلقات ہے اس کا جو بیلنس ہے، پھر اس کے بعد پھر یہ ایک پوری کہانی ہے، ایک پوری دھائی کی، جو کہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیوں کھڑے ہیں. آج جو ہم یہ سوال پوچھتے ہیں نا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، یہ سب کچھ، یہ نظام جس سلیقے سے بگاڑا گیا ہے اس کی کہانی مظہر عباس صاحب کی ان تحریروں کے اندر ہے. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کالم لکھا ہے اس کی کالم کی زندگی بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ وہ ڈے ٹو ڈے یا اس وقت کے جو کرنٹ افیئرز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے لکھا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ کتاب پڑھنے کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ فیکچول رپورٹنگ کی تاریخ میں اہمیت کیا ہے. یعنی ہمیں اگر ہم پچھلی ایک دہائی کو ڈھونڈنا چاہیں کہ بغیر جو کریڈیبلٹی کے ساتھ ہو کہ ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ پچھلے 10 برسوں میں پاکستان کے اندر کیا ہوا ہے، یہ کتاب پورا مواد آپ کو فراہم کرتی ہے. اس کے اندر مثلاً میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں سول ملٹری امبیلنس اوور نیشنل نیشنل ایکشن پلان جو ہے، اس کے اندر بھی یہ آپ جب پڑھیں گے، اینڈ آئی ایم شیور کہ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی پڑھیں گے، جو سن رہے ہیں وہ بھی پڑھیں گے، کہ اس کے اندر کیا امبیلنس تھا اس وقت جو نیشنل ملٹری، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا پاکستان کے اندر. ہم نے نیشنل ایکشن پلان کامیابی سے کیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. پھر سیکیورٹی، اس کے علاوہ بڑی دلچسپ کہانیاں ہیں، مطلب میں اس کو ایک کہانی کے طور پہ لیتی ہوں. 2015 کے علاوہ بھی آصف علی زرداری فرام پاور ٹو پریزن، اس میں جو پہلے جملے ہیں اس میں مظہر صاحب نے یہ تحریر بھی کیا ہے کہ کس طرح سے زرداری صاحب جب جا رہے تھے جیل چھوڑ کے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں دوبارہ کچھ اپنا سامان یہاں چھوڑے جا رہا ہوں. ویسے تو مجھے فلم یاد آ گئی اجازت، لیکن اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا سامان، تاکہ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں پھر آؤں گا، اور پھر وہ واپس بھی گئے. اور پھر کس طرح سے ان کا جو جرنی ہے پریزیڈنسی کا، وہ بھی اس کے اندر اس ایک 2 صفحے کے اندر جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. پورا کیریکٹر آصف علی زرداری کیا ہے. پھر دا شریف آئی نو، جو میاں نواز شریف کے بارے میں آپ نے کالم لکھا ہے، وہ میاں نواز شریف کی، تو اس میں بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں پرسنالٹیز کے حوالے سے جو ہمیں کالمس میں کم نظر آتی ہیں. اس کو کہیں نہ کہیں ہم لٹریچر کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کالم لکھ رہے ہیں تو پوری انوائرمنٹ کو، اس شخصیت کو اس انوائرمنٹ کے ساتھ ریلیٹ کیسے کرنا ہے. یہ ادب کا ایک خاصہ بھی ہے، اور آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں تو پتہ بھی ہوگا. تو یہ اس کتاب کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. اور پھر بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس میں دا اسٹوری آف جنرل مشرف، اور پھر اس کے اندر جو دلچسپ بات ہے 21ویں ترمیم کے حوالے سے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جوڈیشل ایکٹیویزم ہوا اور پارلیمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. وہ جو ہم سول سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، جو پارلیمنٹری بالادستی کی بات کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں یہاں حقائق کے ساتھ پتہ چلتی ہے کہ اس وقت ہو کیا رہا تھا اور ہوا کیا ہے. اور بہت سارے انٹرویوز بھی جیسے ذکر کیا ابھی دلاور صاحب نے، تو تشنگی ہے بہت ساری مظہر صاحب، اس لیے کہ آپ جب سے کور کر رہے ہیں، جب سے آپ نے اس کو 1982 میں آپ نے شروع کیا تھا، تب سے لے کے اب تک کی بھی میرا خیال ہے کہ کہانیاں آپ کو کہانی کی صورت لکھنی چاہیے. ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ بہت دیر تک نہیں پڑھتا، وہ بہت دیر تک نہیں سنتا، لیکن جب کہانی آتی ہے تو سنتے ہیں. لوگ ڈرامہ دیکھتے ہیں، لوگ فلم دیکھتے ہیں. تو کتاب جو ہے وہ حقائق نامہ ہے، یا جو کالمز ہیں وہ حقائق نامہ ہوتے ہیں. اس کو بھی اس تحریر کی صورت میں جو کہ لکھا ہے مظہر صاحب نے، میں اس پہ اس لیے بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گی کیونکہ محدود ہے، اور مجھے چونکہ کتاب مل گئی تھی جلدی تو میں نے اس کو ٹکڑوں میں کافی حد تک پڑھ لیا ہے، اور میں نے اس کے اندر نشان بھی لگا دیے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ کو سناؤں نہیں، آپ خود پڑھیں اس کو. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی دلچسپ کتاب ہے. اور جو صحافت کا اس وقت کی صورتحال ہے، جیسے حامد میر صاحب نے کہا ہم صحافت نہیں کر رہے، بالکل بہت درست بات ہے، لیکن اگر ہم صحافت کرنا چاہیں تو ہمارے پاس ایسی مستند کتابیں، تحاریر اور تصانیف اور مصنف موجود ہیں جن کو دیکھ کے ہم اپنی جو صحافت ہے اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. تو میں ایک طالب علم کی صورت میں سمجھ سکتی ہوں کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے کہ ہم نے حقیقت سے جو ہو رہا ہے اس کو کس صورت میں بالکل سچ ہمیں کس طرح سے تحریر کرنا ہے.
اور وہ سچ کس طرح سے ہسٹری کا، تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے، وہ اس کتاب کے اندر آپ کو نظر آئے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ جی. جیسے میڈم نے کہا کہ یہ ہسٹوریکل جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے، مظہر صاحب کے کالمز جو ہیں ان کو آپ پڑھیں گے تو صرف آپ کو یہ نہیں لگے کہ آج کی بات ہو رہی ہے، وہ ایک پورا پرسپیکٹیو دیتے ہیں اور فیوچر کا بھی اس میں پریڈکشن کرتے ہیں. زاہد عباس صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ زاہد حسین صاحب سے کہ وہ اپنے سوری عباس ادھر بھی ہیں، سامنے بھی عباس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عباس صاحب بھی آ چکے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا عباس فیملی کا زیادہ انفلوئنس ہو گیا. جی زاہد حسین صاحب. جی اس کو ہاں، یہ میرے خیال مظہر کے ساتھ جو بھی ہوتے ہیں تو پہلے لوگ تعارف یہی کراتے ہیں. آتھر کا بھی ایک دفعہ تعارف کرایا تھا کہ مظہر عباس کے بھائی ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ میں بھائی تو نہیں ہوں لیکن میں ان کا دوست ہوں، اس کے حوالے سے آپ جو ہے تو مظہر کی جو ہے جو بھائی لوگ. اچھا، تو مسئلہ یہ کہ مظہر کے شخصیت کی بہت سارے پہلو ہیں جس کو جو ہے آپ اس کو آپ دیکھتے ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں. اور میرا جو ہے ان سے پہلا تعارف جو ہوا تھا، مجھے یاد شاید 83-84 کی بات تھی جب میں ہیرلڈ جوائن کیا تھا، اور یہ اس وقت اسٹار میں تھے. اور آپ کو شاید حیرت ہوگی ان کی، آپ کتنی ضخیم کتاب اور یہ تمام سیاسی مسائل پہ کتاب دیکھتے ہیں، لیکن یہ اس وقت کرکٹ کور کیا کرتے تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سے ان کی جرنلزم شروع ہوتی ہے اسپورٹس سے. لیکن ایک سب سے اچھی بات ہے کہ یہی صحافت کی ہوتی ہے جو پہچان، کہ آپ کس طرح سے جو ہے ہر پہلو کو چیزوں کو کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جرنی تھرو جو آپ نے کیوس لکھا ہے وہ عادی ہے، کیونکہ جو اگر جرنی آپ کی رہی ہے، جو پورا ایک دور تھا جو 1990s کا اور ارلی جو 2000 وغیرہ میں، جو اصل میں جو ہے انہوں نے ایک ایز اے رپورٹر بھی اس کو کور کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ لوگ شاید واقف نہیں ہوں گے کہ اتنا آسان نہیں تھا کہ ان تمام چیزوں کی جو ہے آپ جس کو کہتے ہیں آبجیکٹیو رپورٹنگ کریں، جو کہ اس وقت کے حالات تھے. 1980s میں اور 1990s میں کراچی میں جو جرنلسٹ تھے ان کو اندازہ تھا کہ کس طرح سے جو ہے باوجود تمام حالات کے یہ ساری چیزوں کو کور کرنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑا ایک دور تھا. میرے خیال مظہر اس کے بعد اسٹار کے بعد AFP کی شاید رپورٹنگ کرتے تھے، اور اس وقت جو ہے کراچی میں جو ہو رہا تھا، اور وہ جو ہے جس طرح سے صرف ریاستی جبر کی بات نہیں ہوتی ہے بلکہ جو نان اسٹیٹ کہہ لیں ایلیمنٹس ہوتی ہیں ان کا جو دباؤ ہوتا ہے اس کو برداشت کرنا، اس پہ لکھنا. جیسے MQM کا اس زمانے میں عروج کا تھا، اور اس زمانے میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ملٹری آپریشن بھی ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو واقعات ہوتے تھے، بوری بند لاشیں بھی نکلتی تھی، اور اس میں جو ایک دہشت کا عالم تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی کام وہی تھی کہ کس طرح سے اس چیز کو کور کرنا اور آبجیکٹیولی کور کرنا. اور وہ چیزیں جو ہیں میرے خیال یہ کہ آج کے صحافتی اس میں جو ہے ہمیں نظر نہیں آتی. دیکھیں، جہاں تک پابندی کا سوال ہے تو میرے خیال کوئی ایسا دور نہیں تھا جس کو آپ کہیں کہ مکمل آزادی کا، سوائے ایک پیریڈ تھا میرے خیال 1990s کا کہہ لیں یا اس میں تو کہہ لیں. لیکن اصل ہے وہ اس وقت 80s کا بھی زمانہ تھا جب کہ جو ہے باوجود تمام چیزوں کے ضیاء الحق کا مارشل لاء تھا، اور جو سختیاں تھیں اس زمانے میں تو وہ سب کو یعنی آپ لوگوں کو تاریخ پڑھا ہوگا آپ نے اس کے متعلق. لیکن اس وقت بھی بہت سارا کچھ لکھا جاتا تھا، اور یہی بات تھی کہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس دور میں مظہر بھی آئے اور لوگ بھی آئے، وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہرا باب اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو وہ ریزسٹنس ایک جرنلزم جو ہوتی ہے وہ اصل عکاسی کرتی ہے حالات کی، اور وہ ہم کو ہمیں اس میں بھی نظر آتی ہے، جو کہ حالانکہ بات کی ہے ان کی جو ہے آدھی جو جرنلزم کے دور سے آگے کا ایک حصہ ہے. اور وہ اس کے اگر آپ دیکھیں تو جرنلزم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے ان حالات کو پیش کریں اور اس کی انالیسس کریں. ہمارے یہاں جو ہے طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اتنی پولرائز سوسائٹی ہو گئی ہے تو اس کا جرنلزم پہ بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اب آپ دیکھیں ایک جس طرح سے تقسیم ہے سوسائٹی، جس طرح سیاسی طور پہ پولرائز ایک پوری سسٹم بنا ہوا ہے، تو اس کی عکاسی ہماری جرنلزم پہ بھی پڑ رہی ہے. اور آپ کو جو ہے تو اس میں اس لحاظ سے اس چیز کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ایک آپ جو ہے غیر جانبدارہ، لیکن غیر جانبداری کوئی چیز اس طرح سے نہیں ہوتی ہے،
لیکن غیر جانبداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حالات ہیں اس کو آپ کیسے پیش کرتے ہیں. مطلب اس کو اگر آپ صرف اپنے سوچ کے مطابق یا اپنے خیالات کے مطابق آپ اس کو لکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ بہت ساری تاریخ کا جو ایک سبق ہوتا ہے اس کو آپ پوری طرح نہیں لے کے آتے ہیں. اور اس کتاب میں جو سب سے جو مجھے زیادہ لگی ہے، جیسے بتایا آپ نے کہ 5-6 سیکشنز میں ہیں، اور ہر سیکشن کی اپنی ایک افادیت، ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں کہ اس کی وزن ہے اس میں. لیکن میں دو اس میں زیادہ اس میں دیکھتا ہوں کہ ایک جو ٹیررزم کے حوالے سے چیپٹر اور کراچی کے حالات سے، یہ دو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جرنلزم میں جو ہے وہ آپ کو اس لیے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی تک جو نئے خاص طالب علم ہیں یا لوگ نئے پڑھنے والے ہیں ان کو ان حقائق سے پوری طرح علم نہیں ہے ابھی تک، اور کس طرح سے جو ہے پاکستان ایک پورے دور سے گزرا ہے جس میں آپ کی جو ہے رہنا مشکل تھا، جبکہ سیاست میں ایک تشدد کی کیفیت تھی، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک دور میں جو ہوتی رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جس طرح سے پیش کیا، پھر اس کے بعد جب شخصیات کے انٹرویو جو ہیں وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے، کیونکہ جو انٹرویوز ہوتے ہیں وہ عکاسی کرتے ہیں اس وقت کے حالات سے. اور جب یہ اس قسم کی مجموعے جو ہوتے ہیں اس کو ایک لحاظ سے تاریخ ہم کہہ سکتے ہیں ڈاکومنٹیشن آف ہسٹری ہے، اور اس کی اپنی ہے بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے خاص طور پہ نوجوان طبقہ جو ہے، طالب علم سب جو ہے، اس کو تاریخ سے اس طرح کی واقفیت نہیں ہے. واقفیت اس لیے بھی نہیں ہے کہ جو آج کا دور ہے جسے صحافت کو، جیسے میر صاحب نے صحیح بات کی کہ صحافت کم ہوتی ہے، اور جس کو کہتے ہیں کہ ایک لحاظ سے میں تھوڑی سی ذرا لفظ کو ساتھ چناؤ کرنا چاہتا ہوں، نہ کہ بالکل ایک وہ نہ ہو جائے. دیکھیں ایک چیز آتی ہے کہ جرنلزم وہ شارٹ اس میں آتی ہے. اب پہلے تھا کہ الیکٹرانک میڈیا، ٹیلی ویژن میں جو باتیں آتی تھیں لوگ اس کے اوپر توجہ کرتے تھے، اب اس سے بھی ہٹ گئی ہے بات. اب جو ہے آپ کا میڈیم جو ہے وہ سوشل میڈیا آ گیا ہے، جس میں آپ کو جو بھی چاہے آپ لکھ سکتے ہیں، اور وہ حقائق سے میرے خیال بہت تعلق نہیں ہوتا ان کا. ایک اچھی بات بھی ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو زبان ملی ہے بہت ساری، لیکن ایک ڈبل ایج سورڈ کی حیثیت سے آتی ہے کہ جس میں آپ کو ٹھیک ہے اظہار کے رائے کی آزادی ہو جاتی ہے، لیکن مادر پدر آزادی بھی اس طرح کی ہوتی ہے جس میں آپ کو پھر حقائق سے واسطہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک آپ کی ایک شخصیت یا اس کے اپنے بائسز جو ہیں وہ سامنے نظر آتی ہیں. تو میں اسی پہ جو ہے ختم کرتا ہوں، کیونکہ یہ کہ اس کو اس لیے بھی پڑھنا چاہیے کہ نہ صرف ہمارے جرنلسٹوں کو بھی پڑھنا چاہیے، جو نئے آ رہے ہیں جرنلزم کی فیلڈ میں، ان کو بھی یہ کتاب پڑھنی چاہیے، اور اس قسم کی چیزوں سے ایک ان کو کم از کم ایک سبق ملتا ہے. ایک جب تک آپ تاریخ نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ جو ہے نئے حالات کو بھی سمجھ نہیں سکتے، نہ ہی اس کا صحیح تجزیہ کر سکتے ہیں. تھینک یو. جی تھینک یو جی. جب تک تاریخ نہیں پڑھیں گے تو حالات کو ہم سمجھ نہیں سکتے. اب مظہر عباس صاحب جو ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنی کتاب کے حوالے سے چند جو کلمات وہ کہیں، پھر آپ جو ہیں کویسچن کر سکتے ہیں، اور آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ٹو دی پوائنٹ اور بی بریف رہیے گا پھر، تاکہ اس کو لائیولی ہم رکھیں. جی مظہر صاحب. بہت بہت شکریہ. میں اپنی کتاب کے بارے میں کیا کہوں، میرے کولیگز حامد میر، عاصمہ شیرازی، زاہد نے، یہاں بھی ہمارے بہت سے کولیگز بیٹھے ہیں، رانا جواد جن کے ساتھ میں نے اے ایف پی میں بڑا بھرپور کام کیا، میں انور محمود صاحب، سعید مہدی صاحب، میرا پرانا یونیورسٹی کو دوست عزیز گلریز. جی بالکل، یہ میر صاحب نے بھی اور آسمہ انہوں نے بھی کہا کہ یہ نامکمل ہے. کیوس تو 76 سال کا ہے، اور اس کے ٹائٹل کا اگر آپ دیکھیں تو وہ کیوس اس کالے بادلوں کی طرح بڑھتا جا رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا. یہی تھیم تھا اس کا. اب چوائس یہ تھی کہ آپ اگر وہ واقعات لکھیں جو میں 80s سے دیکھ رہا تھا، تو وہ چیزیں میں نے اپنے میموائرس کے لیے سنبھال کے رکھی ہیں. 80s میں پین ایم ہائی جیکنگ کور کی، خوفناک قسم کا صدر بوم بلاسٹ کور کیا، بکا قلعہ آپریشن، علی گڑھ قصبہ کالونی، سوراب گوٹ، اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بذات خود ہر اسٹوری، پھر کراچی میں جو 4 آپریشنز ہوئے بہت قریب سے دیکھے، ان کی کانٹرڈکشنز دیکھیں، یہ ساری چیز.
اور یہ سب چیزیں آنکھوں دیکھا حال ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ہر سے, کیونکہ ادھر اس زمانے میں نہ موبائل ہوتا تھا, نہ واٹس ایپ ہوتا تھا, پیجر آئے, پیجر بھی بند کر دیے گئے اس زمانے میں. اس زمانے سے ہی وہ ساری سینسرشپ کا جو پیریڈ تھا وہ ہر پیریڈ کا الگ رہا ہے. اب ہم آ گئے ہیں پیکر لا, جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ پیکر لا از مارشل لا. وہ تو وہ ساری چیزیں جو ہے 80s میں زاہد, حامد میر, ہم تقریباً آگے پیچھے, ہاں زاہد صاحب ظاہر ہم سے سینئر ہیں, ہم نے شروع کی. اور ان ساری چیزوں کو میں دیکھتا چلا گیا ایز اے رپورٹر. چیزوں کو, ریکارڈ کو سنبھال کے رکھنا میں نے ضمیر نیازی صاحب سے سیکھا. تو میرے پاس بہت بے انتہا ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں اس کی. یہ بھی جو رپورٹس وغیرہ بنتی تھیں عام طور پہ, تو وہ بھی موجود ہیں. مثلاً بڑا مشہور زمانہ کیریکٹر تھا 90s کا یونس حبیب. اس زمانے میں ہوم سیکریٹری ہوا کرتے تھے, جو بعد میں انٹیریئر سیکریٹری باجد رانا. انہوں نے مجھے ایک مرتبہ ایک رپورٹ دکھائی یونس حبیب کی, اور انہوں نے کہا دیکھو اس کو 10 سال سزا ہوئی تھی, اور یہ جیل ریمیشن کروا لیا کرتا تھا. کبھی آپ پاس ہو گئے, امتحان میں پاس ہو گئے, جیل کے اندر امتحان دے دیا تو اس میں جیل میں کمی ہو جاتی تھی سزا میں. کبھی آپ نے کوئی سانپ مار دیا تو اس پہ سزا ہو جاتی تھی, تو وہ باہر سے مرے ہوئے سانپ منگوا لیتا تھا. لیکن اس نے کہا سب سے انٹرسٹنگ یہ تھا کہ اس نے 3 مرتبہ خون دیا, اور تینوں مرتبہ الگ الگ گروپ تھا خون کا. اسی طرح 92 کا آپریشن جب دیکھا, 92 کا آپریشن, تو اس وقت اس کا بڑا ہوا تھا. پھر ایک جاننے والے تھے ہمارے جو ملٹری انٹیلیجنس میں ہوتے تھے, میں ان کے پاس کبھی کبھار خبریں لینے, ایک دن میں نے دیکھا وہاں میں بیٹھا ہوا تھا ان کے, تو میں اس کے جانے لگا تو کہنے لگے بیٹھو ابھی اور ایک سین دیکھو. اور وہ پتہ چلا کہ 2 دن پہلے وہ بہت سے MQM کے ملیٹنٹس کو اٹھا کے لائے تھے. اور تھوڑی دیر میں دیکھا ایک گاڑی آئی, اور وہ سارے ملیٹنٹس اس گاڑی میں بٹھا دیے گئے, اور وہ گاڑی چلی گئی. تو اس نے کہا یہ تم نے دیکھا؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگا اب یہ 2-3 دن بعد MQM کے رائیول فیکشن کو جوائن کر لیں گے. تو یہ 92 کے آپریشن کی انٹرنل کانٹرڈکشنس پتہ چلیں کہ رائیول ایجنسیز میں کتنی شدید کانٹرڈکشنس تھیں. ایک گروپ جو ہے حقیقی بنانا چاہ رہا تھا, ایک گروپ ختم کرنا چاہ رہا تھا. وہ ساری چیزیں دیکھی. لیکن یہ 10 سال کا جو کیوس لکھنے کا بیسک مقصد یہ تھا, اس میں بہت سے اور آرٹیکلز انکلوڈ ہو سکتے تھے جو ہیرلڈ, نیوز لائن وغیرہ میں لکھے ہیں, لیکن وہ زیادہ تر وہ ہیں جو انویسٹیگیٹو اسٹوریز بھی ہیں ہیرلڈ میں. یہ ساری چیزیں, ضیاء کا پیریڈ ہم نے دیکھا, ضیاء کا جانا بھی دیکھا, اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں اس کے بعد محمد حنیف نے اس پہ ایک کتاب لکھی تھی ایکسپلوڈنگ مینگوز. لیکن عمران اسلم جو تھے, ان کی ایک ہیڈ لائن مجھے یاد ہے, اس نے لکھا تھا دس از ہاؤ دا مین گوز. تو بڑے اچھے ایڈیٹرز کے ساتھ کام کیا ہے, سیکھا ہے. رضیہ بھٹی سے بہت سیکھا, عمران اسلم سے بہت سیکھا. پھر جو ہمارے جرنلسٹک استادوں میں طاہر صدیقی, عزیز صدیقی صاحب تھے, آئی رحمان صاحب تھے, جن کے ساتھ بہت سوں کے ساتھ ہم نے کام نہیں کیا, میں نے نہیں کیا, لیکن ان سے بیٹھ کے گفتگو کرنے کا مزہ آتا تھا, بہت سیکھنے کا مزہ آتا تھا. احمد علی خان, ڈان کے لانگسٹ سرونگ ایڈیٹر, وہ جو ابھی عباس انہوں نے نام گیا. جب جنرل حمید گل کا میں انٹرویو کرنے گیا تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ خاندان عباسیہ کا کیا حال ہے. تو سخت سے سخت مخالف سے بھی اس کو پتہ تھا کہ اس نے میرے خلاف اسٹوری لکھی ہے, لیکن اسٹوری کی ایک تو آپ زبان سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی پرسنل وہ نہیں ہے اسٹوری. پھر یہ کہ کچھ لوگ کلیریفائی کرتے تھے. ایک میں نے اسٹوری لکھی تھی کہ وہ اسٹار کی مین ہیڈ لائن تھی مرسنریز, لیبیا ہائر مرسنریز فرام JUP.
تو اسی شام مولانا شاہ احمد نورانی کے گھر پہ افطار پارٹی تھی. تو میں اور ادریس بختیار صاحب، میں بتاؤں گا کہ ادریس بختیار اور اقبال جعفری کے نام یہ کتاب میں نے کیوں ڈیڈیکیٹ کی. ان کے ساتھ میں گیا اس افطار پارٹی میں. مولانا بہت اچھی طرح ملے، گلے ملے، اس میں کیا حال ہے، ٹھیک ہے، خیر سب سے ملے. جب ہم واپس جانے لگے، واپس بھی انہوں نے بڑی اچھی طرح رخصت. پھر انہوں نے ادریس بختیار صاحب سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ جماعت اسلامی کی سازش لگتی ہے. تو ادریس صاحب نے ان سے کہا کہ مولانا یہ جس لڑکے کی خبر ہے اس کی بائی لائن چھپی ہوئی ہے، آپ کیوں یہ مجھ پہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جماعت اسلامی کی ٹیکٹس ہم کو پتہ ہے. حالانکہ ظاہر ہے ادریس صاحب کا کوئی، یہ کتاب اور یہ ڈیڈیکیٹ کرنے کا دو مقصد ہے. ان دونوں سے میں نے رپورٹنگ بہت سیکھی ہے اور ان کے ساتھ رپورٹنگ کی ہے. اقبال جعفری صاحب کو میں نے جس طرح انہوں نے جا کے بے نظیر بھٹو کو جب فار دا فرسٹ ٹائم ملٹری کورٹ میں پیش کیا گیا جام ساقی کیس میں، تو ہم سب میں سے کسی رپورٹرز کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. چھوٹا سا کورٹ تھا کشمیر روڈ پہ اس میں. اور میں نے دیکھا کہ اقبال جعفری صاحب بی بی سی کے ایان ہور کو لے کے اندر چلے گئے. ہم تو باہر ہی تھے بعد میں آ کے. اب بعد میں ہمیں یہ پتہ چلا غالباً انہوں نے جو بڑے جرنلسٹ تھے ابراہیم جلیس صاحب، ان کے بیٹے افتخار جلیس اس ملٹری کورٹ کے ہیڈ تھے انہوں نے. تو مجھے لگا یہ کہ انہوں نے ان کے ساتھ کچھ وہ کر کے، اور انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ بس 2-3 اس کے جملے بے نظیر، کیونکہ فار دا فرسٹ ٹائم بے نظیر کہیں بولنے آ رہی تھی بھٹو کی پھانسی کے بعد. اور وہ 3 جملے ہی آن ایئر ہوئے بی بی سی کی سیربین میں. اس نے پوچھا کہ واٹ از یور نیم، شی سیڈ بے نظیر بھٹو. واٹ از یور فادرز نیم، ذوالفقار علی بھٹو. پھر اس نے پوچھا واٹ از یور کاسٹ، تو بے نظیر نے کہا کہ آئی ڈونٹ بلیو ان کاسٹ. یہ 3 جملے آن ایئر ہو گئے، اور ظاہر ہے پہلی مرتبہ بے نظیر کی آواز جو ہے آن ایئر گئی اس میں. بالکل اسی طرح میں نے پین ایم ہائی جیکنگ کے وقت، بالکل 87 کا پیریڈ، بہت بڑا واقعہ تھا. کراچی کے ایئرپورٹ پہ پین ایم کا جہاز ہائی جیک ہو گیا. اس میں اتوار کا روز تھا. ادریس بختیار صاحب آئے، انہوں نے کہا ہم اسٹار نارملی سنڈے کو نہیں آتا تھا ایوننگ پیپر. انہوں نے کہا نہیں بہت بڑی خبر ہے چلو. تو میں ان کے ساتھ ویسپا پہ بیٹھ کے ادھر گئے، ایئرپورٹ گئے. ہمیں ظاہر ایوننگ کا کلچر یہ تھا کہ آپ جو ہے ایک جو نارمل ایونٹ ہو رہا ہے وہ مارننگ پیپرز کور کر لیں گے، تو ہمیں سائڈ کی سٹوریز نکالنی ہوتی تھیں اس میں. لیکن وہاں ہم نے سٹوریز بھی نکالی. لیکن جو چیز میں نے دیکھی اور جس نے بہت انسپائرڈ کیا ایز اے جرنلسٹ، بہت انسپائرڈ کیا، وہ یہ کہ میں نے دیکھا کہ اقبال جعفری صاحب، میں نے ان کو، میرا ایک سورس نے کنٹرول ٹاور پہ وہ تھے، انہوں نے مجھے آ کے بتا دیا تھا کہ آپریشن شروع ہونے والا ہے. تو میں نے جا کے جعفری صاحب سے، کیونکہ ہمیں اس زمانے میں نئے نئے تھے تو ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ اسٹنگر کتنا پیسہ کما لیتے ہیں. ادھر ظاہر ہے امریکن جرنلسٹ آئے ہوئے تھے، پوری دنیا سے جرنلسٹ پہنچ گئے تھے اس وقت تک. تو میں نے کہا جعفری صاحب آپریشن شروع ہونے والا ہے. کہنے لگے یقین ہے. میں نے کہا بالکل، جہاں سے آئی ہے خبر وہ سب مانیٹر کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے. تو خیر انہوں نے دوسرے جو واشنگٹن پوسٹ وغیرہ تھے ان کو، پھر میں نے دیکھا آل آف اے سڈن اقبال جعفری صاحب ایدی کے ایمبولینس میں بیٹھ کے جا رہے ہیں. اور وہ ایدی کے ایمبولینس میں بیٹھ کے ان کے والنٹیئر بن کے جہاز کے اندر چلے گئے. اور جہاز کے اندر کا پورا سین آپریشن کے بعد جو خون پڑا ہوا تھا، وہ پڑا تھا، وہ سارا انہوں نے کیپچر کیا اور وہ چیز آن ایئر چلی گئی. اسی طرح ان دونوں جرنلسٹوں کو تو ایز اے جرنلسٹ انہوں نے بہت، میں نے تو آمین میر کو جس کنڈیشن میں دیکھا، آغا خان میں، مجھے بہت سے لوگوں نے اس وقت طرح طرح کی باتیں کی ہیں، لیکن میں نے زندگی اور موت سے لڑتے ہوئے دیکھا ہے حامد میر کو. اور جس طریقے سے پھر بعد میں سپریم کورٹ کا ججز کا ہائی کمیشن بھی بنا، کمیشن بنا پورا، اس میں زخمی حالت میں جس طرح جا کے اسٹیٹمنٹس، ایک مرتبہ نہیں بغلن 3 مرتبہ، ایک مرتبہ تو باقاعدہ اسلام آباد آ کے بلایا گیا، لیکن اس کا کچھ نہیں پتہ چلا. جس طرح اور جو جرنلسٹ مارے گئے ان کی رپورٹس کا نہیں پتہ چلا. تو یہ جو اس میں جو ایک 4 آرٹیکلز ہیں وہ ہیں وٹنس ٹو ٹیرر. یہ چونکہ وہ پیریڈ تھا 2013 کا جب آپریشن شروع ہوا، تو 2013 کا آپریشن ماضی کے آپریشن سے ذرا مختلف تھا. اور پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ صرف ایم کیو ایم ٹارگٹ نہیں تھی،
بلکہ وہاں پھر ہم نے دیکھا کہ لیاری گینگ وار ٹارگیٹ ہوا. حالانکہ جو رپورٹ سبمٹ کی سپریم کورٹ میں اس میں یہ وہ تھا کہ اس میں جماعت اسلامی کا نام بھی انہوں نے لیا تھا, این پی کا بھی نام لیا تھا کہ ان کے پاس اسلحہ موجود ہے ان کے پاس. اور اتنا زیادہ جو آفیشیل رپورٹ گورنمنٹ کی سبمٹ ہوئی ہے کورٹ میں, اس کے مطابق کراچی میں صرف 6 لاکھ جو اسلحہ ہے وہ ان کا ہے جو لائسنس ویریفائڈ نہیں ہوئے. اللیگل تو الگ چیز ہے اس کے اندر. تو وہ ساری چیزیں 2013 کے آپریشن میں آپ دیکھ لیں, اس میں جنرل نوید مختار کا بیان دیکھ لیں, اس کے بعد اس وقت رینجرز کا جو پریس ریلیز دے اس میں, اور کیوس اپنی جگہ موجود ہے. اس میں ایک چیپٹر کی تو انہوں نے پڑھا, زرداری فرام پاور ٹو, ایک اور چیپٹر ہے زرداری صاحب پر, فرام 10% ٹو مسٹر پریزیڈنٹ. اور اس میں اس واقعے کا ذکر ہے جو بالکل شروع کا, اور ان کے بالکل جو ساتھ کے لوگ تھے انہوں نے وہ واقعہ سنایا ہے. اور اس کو اگر میں 1 منٹ میں اس کی صرف ایک فرسٹ پیرا پڑھ کے, کیونکہ وہ شاید بہت سے لوگوں نے اس کو اس میں بیسکلی جو ذکر ہے وہ زرداری صاحب کے بڑے انٹرسٹنگ پہلو کا ہے, اور وہ ہے کہ جب وہ پٹارو کالج میں تھے اور پٹارو کالج سے 4 لڑکے نکالے گئے. انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا پٹارو کالج کو, اور کوئی پرنسپل بن گیا تھا, کوئی وائس پرنسپل بن گیا تھا, اور ان میں سے ایک آصف علی زرداری تھے. اب زرداری صاحب کے نام کا تو سب کو پتہ ہے, لیکن وہ باقی 3 لوگ کون تھے اس میں, وہ اس کے نام پہلی مرتبہ. اب یہ چونکہ انہی کا ایک دوست ہے, ظاہر اس خبر تو اندر ہی سے ملتی ہے. Almost 49 years ago, on April 6, 1972, high-profile Cadet College Petaro in Jamshoro expelled 4 students, accusing them of hatching a plot to take over the college administration, tampering with records. اور یہ ٹیمپرنگ والا ہمیشہ سے الزام رہا ہے. Tampering with records and forbidding them to enter the premises again. Among these students was a young Asif Ali Baloch, who later became the President of Pakistan in 2008, known as Asif Ali Zardari. What a remarkable turnaround. The 3 other students, Wahiduddin Akbar, Zarrar Luqman, and Muhammad Naseem, perhaps not as well known as some of Asif's other friends, like Dr. Zulfiqar Mirza, Dr. Asim Hussain. تو یہ چیپٹر ان واقعات کے اور بھی بہت سے ایسے واقعات سنائے تھے جن میں سے کچھ رپورٹ کر سکتے تھے, کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو اور بے نظیر بھٹو کے ساتھ 86 آنورڈس بہت وہ رہا. حالانکہ میرا پہلا انکاؤنٹر بے نظیر بھٹو سے بہت ان پلیزنٹ تھا, کیونکہ لیکن میں ہمیشہ سے ان کو زیادہ اس لیے ریکارڈ کرتا تھا کہ ان کے اندر کمال کا ٹالرنس تھا, اور جتنا بھی سخت کویسچن ہو اس کا جواب دینا, اور پھر اس ریلیشن شپ میں کبھی کمی نہیں آتی تھی اگر آپ چیزوں کو آبجیکٹیوٹی کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو ان کا پہلا انکاؤنٹر میرا مئی 1986 میں بے نظیر سے ہوا, اور ہم پیچھے کھڑے تھے ایز اے ینگ رپورٹر. ظاہر اتنی بڑی لیڈر سے ہم پہلی مرتبہ کوریج کرنے گئے اسے. تو میرا کوشچن تھا اور میں نے کہا کہ بے نظیر صاحبہ, آئی وانٹ آنسر ان یس اور نو. تو انہوں نے کہا واٹ از یور کوشچن. میں نے کہا ویدر یو ایس واز انوالوڈ ان بھٹوز مرڈر اور ناٹ. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یو نو we should accuse I held generals and judges responsible, اور تھوڑا سا اور ایکسپلین کرنے کی کوشش کی.
میں نے کہا بی بی آئی وانٹ آنسر ان یس اور نو whether US was involved in Bhutto's execution or not. تو جب انہوں نے کسی بھی انداز میں تھوڑا سا نو کرنے کی کوشش کی وہ دوسرے دن سارے اخبارات کی ہیڈ لائن بن گئی. اور لیکن کچھ عرصے بعد جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اس سوال نے مجھے بہت پریشان کیا پورے پاکستان میں. اس میں میں نے کہا کیونکہ میرے ذہن میں یہ چیزیں تھیں اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں نے بہت سی کوشش کی تھی اس میں. لیکن ایک میر صاحب ایک بہت انٹرسٹنگ 1989 میں جب بے نظیر فرسٹ ٹائم پاور میں آئیں میں نے کہا بی بی ہمیشہ سے آپ اکیوز کرتی رہی ہیں بہت سے صحافیوں کو کہ انٹیلیجنس کے پے رول پہ ہیں. اب آپ وزیر اعظم بنی ہیں, ان کی لسٹ چاہیے جو لوگ پے رول پہ ہیں ان کی. اور کچھ عرصے بعد جب وہ واپس آئیں تو اس کا جواب بہت ہی مزے کا تھا. اس نے کہا مظہر تمہیں پتہ ہے کہ میں نے وہ لسٹ منگوائی تھی اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ کیوں سمجھتی ہیں کہ وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ کسی ایجنڈے پر ہوں گے آپ کے. اور بعد میں پتہ چلا کہ ان کے پولیٹیکل سیل کے ان کے میڈیا سیل کے جو انچارج تھے وہ انتہائی رائٹ ونگ سائڈ کے جرنلسٹ رہے تھے اس میں. تو اس طرح کی چیزیں ہوئیں. یہ اس میں بیسکلی کیونکہ 2015 سے 2014 سے 2024 تک کا وہ پیریڈ ہے جس میں ہم نے بڑے بڑے واقعات دیکھے ہیں. اے پی ایس لے لیں آپ اور بہت سے واقعات لے لیں. تو یہ جو ایک دو کتابیں ابھی ہیں پائپ لائن میں جن میں میموائرز بھی ہیں اس میں, اور اس میں کراچی کے اوپر بھی ایک کتاب ہے, کراچی یہ جو 4 آپریشنز ہوئے ہیں اس کی اندر کی کہانیاں بھی ہیں. ایک کتاب ہے ایک دی فورگاٹن جرنلسٹ کے اوپر. تو کوشش اس پر کرنے کی صرف یہ ہے. اور مجھے جو سب سے زیادہ, بالکل یہاں ختم کر رہا ہوں, سب سے زیادہ جو خوشی ہوئی کہ ان کتابوں کو, بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کتابیں ختم ہو گئی ہیں, پڑھنے کا رجحان ختم ہو گیا ہے. لیکن جو میں نے چھوٹی قوموں میں پڑھنے کا رجحان دیکھا ہے وہ حیران کن ہے. ابھی میں گوادر گیا 3 روز کے لیے, بک فیئر تھا, چھوٹا سا شہر. 3 روز میں 28 لاکھ روپے کی کتابیں بکی ہیں. جن بچیوں کے پیروں میں چپلیں نہیں تھیں ان کے ہاتھ میں کتابیں تھیں. بلوچی زبان میں کتابیں خرید رہی تھیں, وہ اردو زبان کی کتابیں, سرپرائزنگلی انگلش زبان کی کتابیں خرید رہی تھیں. حیران کو وسعت آئے ہیں, وسعت اور ہم ساتھ ہی تھے گوادر میں اس میں. اس سے پہلے وہاں ہمارا دوست عبداللہ بلوچ نے کہا کہ 2023 میں تربت میں فیسٹیول ہوا, وہاں کوئی 15 لاکھ کی کتابیں بکی. پچھلے سال کوئٹہ میں ہوا. اسی لیے بلوچی زبان میں بڑی تعداد میں کتابیں لکھنی لوگوں نے شروع کر دیں. ایک میں نے ابھی بتا رہا تھا کہ میں اس ہوٹل کے ریسیپشنسٹ کے پاس گیا جو ایک لڑکا تھا او لیول کا, اور میں نے اسے چابی پکڑائی, میں اس کے خدا حافظ کہا تو اس کے ہاتھ میں مرڈر آف ہسٹری تھی. یہ سندھی نوجوانوں میں آپ حیدرآباد, سکھر, ان جگہوں پہ جو فیسٹیولز ہوتے ہیں تو صرف اب لوگ کتابیں دیکھنے نہیں آ رہے, کتابیں خرید بھی رہے ہیں, خاص طور پہ نوجوان. تو یہ میرا خیال ہے یہ واحد ہوپ ہے اس کیوس کو ختم کرنے کی. تو باقی آپ ظاہر دوستوں کا ججمنٹ ہے وہ اپنی اپنی سب کو, اور ضروری نہیں ہے کہ ہمارے حامد میر یا آسما یا زاہد صاحب کے تجزیے درست بھی ہوں. بعض اوقات تجزیے غلط بھی ہو سکتے ہیں اس میں. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جو تجزیہ کر رہا ہے, جو خبر دے رہا ہے, وہ خبر آنیسٹی, آبجیکٹیوٹی کے ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. ہم کوئی خبر دیں, کوئی تجزیہ کریں, وہ ریٹنگ اور سبسکرائبرز کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ میں سبسکرائبرز بنا لوں, چاہے اس کے لیے آپ جتنا بھی شور گالم گلوچ کر لیں. وہ فیکٹس جو ہیں وہ ہسٹری وہ کرتی ہے, اور آئندہ آنے والی ہسٹری چیزوں کو کس طرح دیکھتی ہے, آئندہ آنے والی تاریخ جو ہے کس طرح دیکھتی ہے. لیکن یہ ایک ادنا سی کوشش تھی. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ.
गवादर में तो लोगों ने काफ़ी किताबें ख़रीदी आपसे। इससे पहले कि मैं आपको माइक दूं, आप क्वेश्चंस करें, आपसे गुजारिश है कि किताब यहाँ पे अवेलेबल है, आप सिग्नेचर भी करवा सकते हैं, सेल्फीज़ भी ले सकते हैं। 2500 रुपये है इसकी आप जो कीमत है, तो काइंडली वो भी आप इसको ख़रीदिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि टू द पॉइंट और शार्ट आप क्वेश्चन किए करें, और ताकि फिर जो जी हाँ बिल्कुल 50% कम है, वैसे तो इसकी 5000 जो है वो प्राइस है जी। प्लीज़ जी बहुत शुक्रिया। एक तो मुबारकबाद मज़हर साहब को और पैनलिस्ट का शुक्रिया, बहुत अच्छा तज्ज़िया। एक शिकवा मज़हर साहब से करना चाह रही थी कि जब उन्होंने कुलीग्स का नाम लिया तो मैं नाचीज़ भी आपकी कुलीग रही हूँ, तो वो आप भूल गए। खातून होने के नाते भूल या रिश्तेदार होने के नाते ये मुझे नहीं पता, बहरहाल हाँ भाई को ले लिया, मगर बहरहाल खातून होने के नाते शायद आप भूल गए कि मैं भी आपकी कुलीग रही हूँ, 3-4 साल रही हूँ। बट इट्स अ गुड एफर्ट। और मेरा ख्याल है कि जो आपने बात की मीडिया स्टूडेंट्स की, वो ये किताब मीडिया स्टूडेंट्स तक लाजमी पहुंचनी चाहिए, ये मेरा अपना ख्याल है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। जी ये साथ प्लीज़ माइक इधर जी, बिल्कुल ये इधर इनको सामने, ये पहले इनको माइक दे दें। मेरे 2 क्वेश्चन हैं, रिलेटेड हैं। जिस तरह हामिद आंसर कोई भी देना चाहे, लेकिन हामिद मीर साहब की जो बात है कि पहले सहाफ़त हुआ करती थी, अब नहीं हो रही, तो मतलब इससे क्या मुराद है कि अब क्या हो रहा है और सहाफ़त से क्या मुराद है? तो मुझे इस जो नैरेटिव है उसमें एक इस तरह की बात है कि एक उस तरह की कि अब का ज़माना ख़राब हो गया ना, तो ये ख़ुद एक तरह का आप कह लें कि बाइस कहीं मुझे बाकी चीज़ों में तो कहीं इसमें ये वाला बाइस तो नहीं है जो कि एक आम तौर पे होता है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि जिस तरह मज़हर अब्बास साहब आपने बात की कि रेटिंग के लिए, सब्सक्राइबर के लिए, लेकिन बात ये कि देखिए मीडिया भी तो एक बिज़नेस है, तो या तो स्टेट चलाएगी, और अगर स्टेट चलाएगी तो उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं कि वो अपने मफाद को मतलब मद्देनज़र रखेगी, यानी पॉलिटिकल बाइस होगा। अगर प्राइवेट सेक्टर चलाएगा तो उसने पैसे कमाने हैं, उसने उसको ऑडियंस चाहिए, उसने मतलब कि एड्स जो है ना सेल करने हैं। तो मतलब ये तो एक प्रॉब्लम है, तो ये तो मतलब रेटिंग और सब्सक्राइबर तो देखना पड़ेंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहिए? ठीक हो गया जी। जी हामिद मीर साहब। पहले तस्नीम से माजरत क्योंकि वाकई स्टार में ये मेरी भाभी बाद में बनी है, कुलीग पहले थी। हाँ फाजिला वो भी बैठी है। अच्छा, जो आपका जो सवाल है उसका जवाब मदर साहब दे चुके हैं। मदर साहब ने कहा कि पैका लॉ इज़ अ मार्शल लॉ। तो अब अगर पैका लॉ अगर इमरान खान के दौर में आए और हम उसकी मुखालफत करें, और शहबाज शरीफ के दौर में आए और हम उसकी मुखालफत ना करें, तो ये मेरा ख़्याल है कि बददियानती के ज़ुमरे में आता है। और आप ये पूछ रहे हैं जी, आपने ये क्यों कहा कि सहाफ़त होती थी? ये मैंने इसीलिए कहा है कि देखें, पाकिस्तान में जमहूरियत है लेकिन जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान में आइन है लेकिन आइन नहीं है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट है लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं है। तो इदारे सारे मौजूद हैं, काम अपना नहीं कर रहे। पार्लियामेंट भी मौजूद है, लेकिन क्या इस तरह पार्लियामेंट काम करती है जिस तरह काम कर रही है? तो इसी तरह सहाफ़त है। अब ये एक लंबी बहस है कि जी आप क्यों ये कहते हैं जी पाकिस्तान में सहाफ़त नहीं हो रही। देखें, एक फ़र्क है डिक्टेटर के दौर में और आज के दौर में, एक फ़र्क है। डिक्टेटर के दौर में जब पाबंदी लगती है, हमें पता होता है यार ये उसने पाबंदी लगाई है। जिस तरह के परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मेरे पर पाबंदी लगी, आसमा शराजी पर पाबंदी लगी, काशिफ वासी पर, हमें सबको पता था पाबंदी किसने लगाई है। अब काशिफ वासी पर पाबंदी है, बताएं किसने लगाई है? मैंने एक मिनिस्टर से पूछा, उसने कहा मुझे तो नहीं पता। ठीक है ना? तो अब आप खुद ही ट्विटर का भी जिक्र कर रहे हैं, उस पर हुकूमत पाकिस्तान ने बैन लगाया हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो VPN लगा के और उस पर अपनी पोस्ट करते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पाकिस्तान में बज़ाहिर एक कानून है लेकिन कानून नहीं है। तो जो हुकूमत जो है वो जमहूरियत को, आइन को, कानून को, हर चीज़ को मजाक बना दे, तो उसने सहाफ़त को भी एक मजाक बनाया हुआ है। तो इसलिए पाकिस्तान में सहाफ़त नहीं है, सहाफ़त के नाम पे मजाक हो रहा है और हम उस मजाक के हिस्सेदार हैं।
جی پلیز یہ سامنے. ایک منٹ، جو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا وہ اس کی دیکھیں، بزنس ماڈل ہونا، بزنس کرنا، اس میں اور اخبار کو اور صحافت کو تجارت بنا دینا، کہ کبھی بھی ڈان میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ فل بیک پیج اشتہار ہو. ڈان نے اپنے ایک نارمز رکھے ہوئے تھے کہ اتنے سینٹی میٹر سے زیادہ ہم اشتہار نہیں ایکسیپٹ کریں گے. اس نے وہ چیز آہستہ آہستہ ختم. اب جب آپ فل پیج اشتہار بیک پیج دیں گے تو کہیں نہ کہیں خبر کمپرومائز ہو رہی ہے. تو بزنس ماڈل ایسا نہ بنائیں کہ خبر کل ہو جائے. اور یہ میں نے ایک مرتبہ اے پی این ایس والوں سے ان سے کہا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک اخبار چھاپیں جس میں صرف اشتہار ہو، اور ایک اخبار چھاپیں جس میں صرف خبریں ہوں، اور مارکیٹ میں رکھ دیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ کس کو پڑھنا چاہتے ہیں. تو ایک بیلنس ہوتا ہے چیزوں میں. اب جیسے پیکا ہے، فیک نیوز ہے. اگر آپ 8 فروری کا اخبار دیکھیں، جنگ اور کچھ اور دیگر اخبارات دیکھیں، اس میں ڈان نہیں تھا، اور اس کا فرنٹ پیج دیکھیں، سب کو یہ لگے گا فرنٹ پیج اٹھا کے کہ شاید وہ خبر پڑھ رہے ہیں، لیکن دراصل وہ اشتہار تھا مسلم منسٹری آف انفارمیشن کا. یہ ہوتی ہے فیک نیوز، کہ آپ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں اس میں. تو یہ اور اس میں مالکان کی بڑی پوزیشن، مالکان کو ایک پوزیشن، ان سے ہم سے یہ بات کرتے ہیں کہ کہیں تو اس چیز کو، اشتہار کا کہیں تو بیلنس رکھیں. آپ اتنا کما رہے ہیں، اتنا پیسہ آ رہے ہیں، اشتہار وہ ہو رہا ہے، تو آپ نے وہ آ کس وجہ سے رہا ہے کہ آپ کا اخبار ہے، اور اخبار اشتہار نہیں ہوتا. تو یہاں صرف ایک ڈس ایگریمنٹ ہے. آپ ظاہر ہے اخبار، وہ نیند کا کاروبار اس کا کیسے چلے گا. وہ پہلے جرنلزم جو تھی، مولانا حسرت معانی سے کسی نے پوچھا، اس نے کہا کہ میرا جو پیمفلٹ ہے وہ زیادہ لوگ نہیں پڑھ رہے تھے. جب میں نے اخبار نکالا تو میں کرتا تھا، میں ظاہر ہے میرا ایک نظریاتی وہ تھا، اخبار بھی نظریاتی تھا، لیکن یہ کہ اس کی ریڈرشپ زیادہ بڑھ گئی اخبار کے سائڈ میں. تو میرا خیال ہے اس وجہ، یہ سوچنے کا ہمارے میڈیا ہاؤسز کا وہ ہے، اور اسی لیے گورنمنٹ کنٹرول رکھتی ہے اشتہارات پہ، تاکہ وہ اسے استعمال کرے. آپ اس کے حق میں لکھیں تو آپ کو اشتہارات کی ایک بھرمار ہو جائے گی. اگر پچھلے سال یاد ہو آپ، پچھلے سال 8 فروری کے دن کی ہیڈ لائن کیا تھی، یا 7 فروری کی، نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم. یہ اشتہار تھا، پیش ایسے کیا گیا جیسے خبر ہے. یہ بددیانتی ہوتی ہے. جی شکریہ. جی پلیز آپ کے پاس مائک ہے. جی السلام علیکم. میرا نام طاہرہ عبداللہ ہے، اور سوال پوچھنے سے پہلے میں مظہر عباس صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں. کہنا یہ ہے کہ یہاں پر 4 بہادر صحافی تشریف فرما ہیں. آپ لوگ سب ذاتی طور پر بھی اور ادارتی طور پر بھی اور صحافتی طور پر بھی بہت کچھ برداشت کر چکے ہیں. یہاں وقت نہیں ہے اس وقت آپ کی تمام چیزوں کو بیان کرنے کے لیے. مظہر عباس صاحب کے لیے سوال جو ہے، اس سے پہلے میں یہ ایک جملہ پڑھ دوں. ڈیتھ تھریٹس، وربل assaults and backlash from political figures, members of the security apparatus and armed militant groups became a normal part of daily life for Mazhar. یہ ہے، یہ میں سوال کی طرف جا رہی ہوں. اور دوسرا، آپ کو انٹرنیشنل پریس فریڈم ایوارڈ ملا کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ سے، جو کہ یہاں مجھے معلوم ہے کہ اوروں کو بھی مل چکا ہے. اور دوسرا، میڈل فار ڈسٹنگوش سروس ان جرنلزم ان ریکگنیشن آف مظہر's fearless devotion at great personal risk to the pursuit of journalism in the search for truth wherever it might lead. بہت اچھا سائٹیشن ہے. آپ مجھے یہ بتائیے مظہر عباس صاحب کہ وہ کیا گر ہے، وہ کیا راز ہے جس پہ یہاں پر موجود ہیں آپ کا وہ کالم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں، اور جبری طور پر گم شدہ کیے گئے افراد عرف عام میں جس کو مسنگ پرسنس کہتے ہیں، وہ بھی آپ کا کالم اسی کتاب میں موجود ہے.
تو وہ کیا راز ہے, وہ کیا گر ہے کہ آپ اسپیکنگ ٹروتھ ٹو پاور آپ نے جاری رکھا ہے, لیکن میرے منہ میں خاک, آپ ابھی تک یہاں پر موجود ہیں اور لکھتے چلے جا رہے ہیں, اور کوئی آپ سے بظاہر ناراض نہیں ہے. شاہ احمد نورانی صاحب ہوں یا بے نظیر بھٹو شہید ہوں یا کوئی بھی ہوں, آپ ایک وہ اسمائلنگ فیس جو ہے, واٹ از اٹ, واٹ از دا سیکرٹ؟ آپ یہ آج بس راز فاش کر ہی دیجیے پلیز. سمجھ گئے ہیں, سوال سمجھ گئے ہیں اور جواب شاید نہ دے پائیں. پتہ نہیں ان کا ہاتھ ہے, میں نے تو آپ ہی کہہ دوں, میں نے 10 دفعہ کہا ہے, آپ بلا لیں ان کو. وزیر صاحب آپ ادھر آ جائیں سر, آپ سے گزارش کی ہے. اور اس لیے کہ وسعت اللہ اور میں 45 سال کے دوست ہیں کراچی یونیورسٹی کے زمانے سے. یہ کہا نا انہوں نے کہ جی مشاہد صاحب نہیں آئے تو آپ اس کرسی پہ بیٹھ جائیں, کہ جی کھانا پھینکنا تو ہے, تو ہی کھا لے. دیکھیں اس کا, میں ہو سکتا ہے میرا نقطۂ نظر, میں بہت اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بہت ایکٹیو رہا اس میں, اور جو میری جرنلزم کا آغاز ہوا اس کی ایک بڑی وجہ پی آئی اے ہائی جیکنگ تھی. کیونکہ پی آئی اے ہائی جیکنگ کے بعد ہم بہت سے لڑکے, عزیز کو پتہ ہے پیچھے بیٹھا ہوا ہے, ہم لڑکے نکال دیے گئے یونیورسٹی سے, جس میں حاصل بزنجو بھی, ہم یہ سارے لوگ. پھر ہم کوئی 7-8 مہینے بعد ہمیں واپس جانا پڑا. اس دوران اسٹار جوائن کر لیا تھا. تو جب اسٹار میں نے جوائن کیا تو اتفاق سے ایک اسٹوری میرے ہاتھ لگی کہ اس ادھر جو جمعیت کا وہ تھے, لیڈر تھے, ان کی ڈگری جعلی ہے. وہ اسٹوری کر دی. جب میں یونیورسٹی گیا تو مجھے لڑکوں نے پکڑ لیا جمعیت کے, اور کارنر پہ لے گیا. میں سمجھ گیا کہ پٹائی وٹائی ہوگی اس میں. تو میں نے کہا یار تمہیں مارنا ہے ضرور مارنا, جو بھی ہے. نہیں, تم نے یہ اسٹوری کیسے دی اور تمہیں کیسے پتہ چلا, یہ تمہیں جو ہے کہ یہ غلط ہے اور جھوٹ ہے وہ ہے. میں نے کہا تم بالکل مارنا. اگر میں تمہیں یہ بتا دوں یہ اسٹوری کس نے دی ہے تو تم اس سے زیادہ شرمندہ ہوگے, اور میں ثبوت کے ساتھ دوں گا اسٹوری اس کے. وہ میرے پاس وہ مارکس شیٹ بھی موجود ہیں, اور یہ تمہارے ہی ایک بندے نے اسٹوری دی ہے. اب تم بولو تو میں اس کا نام بتا دوں اس کو. تو اس نے کہا کہ اچھا, ایک دم رویہ تھوڑا سا نرم ہو گیا. اس نے کہا کہ اچھا ہم آپ سے کل بات کریں گے. نہیں, وہ اتفاق سے بیچ میں طاہر مسعود آ گئے. وہ اس وقت پڑھاتے تھے. وہ نیکسٹ 2 دن بعد ان میں سے 2 لڑکے میرے پاس آئے. انہوں نے کہا اسٹوری تو آپ کی غلط نہیں ہے, لیکن تو میں نے کہا مجھے بتاؤ نا میں اس پہ رد عمل کس سے لیتا. وہ اس کا میں نے کوٹ دے دیا تھا جس کے بارے میں اسٹوری تھی, اس نے ڈینائی کیا تھا. میں نے کہا میں اپنی اسٹوری پہ سٹینڈ کرتا ہوں. یہ چیز ہے جو آج تک آپ کو سنبھالے ہوئے ہے. اور جو میری پہلی نیوز ایڈیٹر تھی نرگس خانم, میں ایک دن گیا, سیکٹیرین رائٹس ہو رہے تھے لیاقت آباد میں, امام بارگاہ جل گئی تھی, کہیں مسجد پہ اٹیک ہو رہے تھے. اس کے بیچ میں اگین میں نے کہا کہ اقبال جعفری کو میں نے تھی کہ اقبال جعفری اور ایک گورا ان کے ساتھ تھا, ہم بیچ میں کھڑے تھے. تو ایک لڑکا جس کے ہاتھ میں بڑا سا خنجر تھا, تو وہ ایک دم آیا, اور میں نے جعفری صاحب سے کہا, میں نے کہا جعفری صاحب یہ صورتحال بہت خراب ہے, یہاں سے نکل لیں سائڈ میں. اور اب ٹیلی ویژن کا زمانہ ہوتا تو اس وقت تک لگ چکا ہوتا, چھرا لگ چکا ہوتا. وہ شکر ہے پرنٹ کا زمانہ تھا. اور اتفاق سے پیچھے سے میرے کسی دوست نے میرا پورا نام پکار کے مجھے آواز دی. تو میں نے کہا پلٹ کے نہیں دیکھنا ہے. اب جب میں دفتر پہنچا اسٹوری فائل کی, تو اسٹوری کے بعد نرگس خانم نے مجھے بلایا
اور انہوں نے کہا میاں صاحبزادے ڈیڈ رپورٹر از نو رپورٹر. اور دوسری ایک بات یاد رکھو کہ اف اینڈ ڈاؤٹ لیو اٹ آؤٹ. تو یہ وہ کچھ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے میں نے ایم کیو ایم کا زمانہ یہ تھا کہ پریس ریلیز کو آپ پریس ریلیز کے طور پہ نہیں لکھ سکتے تھے. بہت زیادہ چیزیں تھیں خطرناک تھیں اس میں, بہت بڑا جرنلزم ٹوٹلی کنٹرولڈ بائی اے پولیٹیکل پارٹی تھی اس میں. یہ جو چیزیں تھیں اس میں آپ آبجیکٹیوٹی جو ہے وہ 90% آپ کو بچا لیتی ہے. باقی کوئی اگر آپ کو بالکل وہ اٹیک کر دے, یا جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں وہ بلا کے وہ کرتے ہیں تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ بتائیں کہ پھر اس کا وہ کیا ہے. ایک نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ میڈیا کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا. میں نے کہا یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. میں نے کبھی کہا ہے کہ آرمی کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ میڈیا کس طرح ٹھیک ہو؟ یہ ہمارا کام ہے, ہمارے ریڈر کا کام ہے, ہمارے ویور کا کام ہے. ہم ان کو جواب دہ ہیں, ہم اور کسی کو جواب دہ نہیں ہیں اس میں. تو اسی چیز نے کافی حد تک, کیونکہ ایک ہر جس جرنلسٹ کی پولیٹیکل آؤٹ لک نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کا تعلق رائٹ ونگ سے ہو, لیفٹ ونگ سے ہو, کسی بھی جگہ سے ہو, لیکن آپ کی کوئی ایک پولیٹیکل آؤٹ لک ہونی چاہیے فار اے گڈ جرنلسٹ. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ سوسائٹی کو کیسے دیکھ رہے ہیں, آپ چیزوں کو اپنے پرسپیکٹو سے ہی دیکھیں آپ, اور اس میں ایک آبجیکٹیوٹی مینٹین کیں. اسی شاید وجہ ہے جس کی وجہ سے. تھینک یو. جی پلیز. مدر صاحب سب سے پہلے تو مبارکباد. تو انگریزی میں آپ نے کتاب لکھی تو بہت کم لوگ پڑھ پائیں گے. یو ہیو پلانس ٹو ٹرانسلیٹ اٹ انٹو اردو. اور دوسرا, اردو اور انگریزی اخبارات کو کیسے کمپیئر کرتے ہیں آپ؟ اور اردو اخبارات پہ کیا ہمارے جو جرنلزم ڈپارٹمنٹس ہیں یونیورسٹیوں میں کوئی میننگ فل ریسرچ ہو رہی ہے, یا وہ 2-3 لوگ ہیں جن کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے, تنقیدی جائزہ نہیں لیا جاتا کہ اردو اخباروں میں کس طرح کنسپریسی تھیریز کو اور فیکٹ چیکنگ کو جس طرح سے اگنور کیا جاتا ہے, کنسپریسی تھیریز کو پروموٹ کیا جاتا ہے, جذباتیت کو پروموٹ کیا جاتا ہے, اور سیریس ایشوز پہ ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی, بلیسفیمی لا پہ ڈیبیٹ مثلا نہیں ہو سکتی, انڈیا پاکستان ریلیشنز پہ کوئی جینوئن ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی. دیکھیے, چونکہ کالمس کے اردو ٹرانسلیشن آلریڈی اردو کالمس کی کتاب آ چکی ہے اس سے پہلے. یہ انگلش کالمس کی ہے, اس لیے اس بارے میں تو یہ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا, اس بارے میں نے ابھی تو نہیں سوچا, کیونکہ اب جو میرا ارادہ ہے کتاب لانے کا وہ کالمز نہیں ہوں گے, کمپائلیشن کالمز نہیں ہوگی, کیونکہ ہو گئے انگریزی کا بھی ہو گیا, اردو کے ہو گئے. اب کوشش کریں گے کچھ اپنے پرسنل ایکسپیرینسز جو ہیں اس کو شیئر کریں چیزیں. جہاں تک اردو اور انگریزی کے اخبارات کا تعلق ہے, پاکستان میں جرنلزم کو گرو ہی نہیں ہونے دیا گیا فرام دا ڈے ون. جس طرح کی پریس اینڈ پبلیکیشن, انور محمود صاحب بیٹھے, پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس آیا فار دا پرنٹ میڈیا, اس سے جب آپ نے پروگریسو پیپرز لمیٹڈ کو کنٹرول کر لیا, اخبارات کی گروتھ وہیں ختم کر دیا آپ نے اس میں. تو جو سروائیو کیا انگریزی اخبار نے, وہ اس کا تعلق کافی حد تک پری پارٹیشن جرنلزم سے ہمیں نظر آتا ہے. اس کے اندر جو جیسے میاں افتخار الدین تھے جو پروگریسو پیپرز کے وہ تھے, ان سے ایک مرتبہ جب انہوں نے الطاف حسین سے پوچھا کہ یار ڈان کے اندر بہت زیادہ کامنز بھر گئے ہیں نا, تو ان کو نکالو. تو اس نے کہا کہ انہوں نے الطاف حسین نے کہا کہ آئی نو سم آف دیم آر آلسو پارٹی کارڈ ہولڈرز بٹ دے آر آل بلڈی کمپٹنٹ. تو ان کو کیسے نکالوں میں, وہ اپنے پروفیشن میں تو بالکل پکے ہیں, تو میں کیسے نکالوں اس میں. اردو جرنلزم کا کرائسس یہ ہوا کہ ایک تو اردو جرنلزم زیادہ دباؤ میں رہی, کیونکہ اسٹیٹ نے ابھی آپ کو مثال سامنے ہے نا کہ محمد حنیف کی انگریزی کی کتاب کے کئی ایڈیشن آ گئے ہیں, اردو اس کے ٹرانسلیشن کا ایک ایڈیشن آیا, وہ اٹھا لیا گیا. تو یہاں صرف بندے ہی نہیں اٹھائے جاتے, کتابیں بھی اٹھائی جاتی ہیں. تو یہ اس وجہ سے میرا خیال ہے وہ زیادہ پریشرز میں رہے, اور پھر انفارچونیٹلی اردو جو کہ ہمارے جو اخبارات کے بعض اوقات جو اونرز ہیں وہ جلدی پریشرز میں آ گئے, کمپرومائز کر گئے. بہت سی بھٹو صاحب کے زمانے میں بہت زیادہ اخبارات پر پابندیاں لگائی گئیں. پھر بعد کے پیریڈ میں بھی ہم نے وہ دیکھا, اور یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جو 1977 کے الیکشن پوسٹ پون ہوئے,
ضیاء الحق نے 90 ڈیز کے بعد، اس میں پاکستان کے 4 لیڈنگ کالمسٹ کا ہاتھ ہے. اور یہ بات جب میں نے لکھی تھی تو ان میں سے ایک کالمسٹ نے میرے سامنے کنفیس کیا تھا اور انہوں نے پھر مزید ڈیٹیل بتائی، اور وہ تھے مجیب الرحمان شامی. تو انہوں نے کہا کہ 4 لوگ تھے ہم، جس میں محمد صلاح الدین، میں، مصطفیٰ صادق، الطاف حسین قریشی. انہوں نے کہا ہم گئے کیونکہ رپورٹ یہ آ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی الیکشن سویپ کر جائے گی 77 کا. تو ہم سارے لوگ گئے مجید نظامی صاحب کے پاس. ہم نے کہا نظامی صاحب یہ تو بڑی تشویش کی بات ہے، الیکشن ہو رہے ہیں اور بھٹو واپس آ گیا تو ہماری تو موت ہے. تو نظامی صاحب، یہ باقی باتیں میں نے تو صرف اتنا لکھا تھا، باقی باتیں شامی صاحب نے مجھے خود بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ مجید نظامی میں ضیاء الحق کو فون کیا، ضیاء الحق سے بات ہوئی، ان کے ڈی سی نے پھر بات کرائی. تو ضیاء الحق نے کہا کہ میں لاہور آ رہا ہوں تو آپ سے لاہور میں ملوں گا. اب جس دن یہ میٹنگ ہو رہی ہے، پیچھے جو ہے دوسرے گراؤنڈ پہ بیگم بھٹو کا جلسہ ہو رہا ہے. تو ان سارے لوگوں نے کہا، جس میں نظامی صاحب نہیں گئے تھے، انہوں نے کہا میں الگ سے بات کروں گا، آپ لوگ چلے جائیں. تو یہ لوگ جب گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ضیاء سے کہا کہ ضیاء صاحب یہ الیکشن ملتوی کروا دیں. تو ضیاء نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ، میں الیکشن کیسے ملتوی کروا سکتا ہوں، میں نے تو وعدہ کیا ہوا ہے، رائے عامہ کیا کہے گی. تو اس پہ ان میں سے ایک نے کہا کہ دیکھیں رائے عامہ تو وہ ہے جو پیچھے جلسہ ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ الیکشن ملتوی کر دیں گے تو رائے عامہ ہم بنائیں گے. اور پھر رائے عامہ انہوں نے بنائی. تو یہ ہماری پاس کا المیہ ہے. جی پلیز. السلام علیکم. جی سب سے پہلے تو مبارکباد آپ کی کامیاب پبلیکیشن کی تقریب رونمائی پر. اور سر سوال ہمارا یہ ہے کہ جیسے حامد صاحب نے بھی ذکر کیا اور ایک جو ہے وہ کسی نے کویشچن بھی ریز کیا تھا کہ حامد صاحب نے عرض کیا کہ اب صحافت نہیں ہو رہی، تو چلیں اف سپوز لفافت ہو رہی ہے یا واٹس ایور میوٹیشن آف اٹ، تو اب ہمیں سر یہ پلیز بتائیے، دا فلور از اوپن ٹو آنسر ٹو دی انٹائر کیڈر آف دی گیسٹ اسپیکرز، کہ سر اگر یہ جو بھی ہو رہی ہے تو یہ جو ایک پروپینسٹی کو فروغ دے رہی ہے پاپولزم کی پاکستان کے اندر، اس کو لے کر جیسے کہ اکنامکس میں بات کی جاتی ہے کہ ایک انویزیبل ہینڈ ایگزسٹ کرتا ہے جو کچھ اسٹیبلائز کر لیتا ہے نیچرلی، تو کیا آپ لوگوں کے اندر بھی کوئی اس قسم کی امیونٹی ایگزسٹ کرتی ہے، یا واٹس دا وے فارورڈ ٹو موو اوے فرام دس جرنی ٹورڈز دا کیوس؟ تھینک یو. جی تھینک یو. جی میڈم اجازت سے اسد صاحب، استاد محترم اور زاہد صاحب، دیکھیے یہ میں بالکل اختلاف کرتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی صحافت نہیں ہو رہی. میں بہت ادب کے ساتھ اختلاف ہے میرا. صحافت ہو رہی ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ اچھی ہو رہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ جو دور تھا، جس دور میں مظہر صاحب بھی تھے، وسط صاحب اور زاہد صاحب نے شروع کیا تھا، اس وقت آپ کے اوپر آپ اتنے زیادہ یعنی ویزیبل نہیں تھے، آپ کی زیادہ آپ کو لوگ دیکھتے نہیں تھے، آپ کے پاس لوگوں کے پاس کم اپرچونیٹیز تھیں، وہ خبر پڑھتے تھے، تبصرہ سنتے تھے یا پڑھتے تھے، ریڈیو کے اوپر سنتے تھے یا ٹی وی پہ سنتے تھے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز سامنے نہیں تھی. اب آپ کے پاس ایک ایسا نظام موجود ہے کہ جس سے جان نہیں چھڑا سکتے. آپ مثلاً میں روز یہ دیکھتی ہوں کہ میرے پروگرامز کے کچھ کلپس نکلتے ہیں، ان کلپس کے اندر کیا ہے اور اس کے اوپر کیا ہے، یعنی جو اوپر کیپشن دی جاتی ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے. جو اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں وہ اپنی مرضی کی کیپشن نکالتے ہیں، جو اس کے فیور میں ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کی نکالتے ہیں، لیکن سنتا کوئی نہیں کہ اندر کیا ہے. تو ایک طرح سے فیک نیوز، پروپیگنڈا جس قدر اس وقت زیادہ ہے اور جتنی مشکل اس وقت صحافت ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. اب 1001 پلیٹ فارمز جو کہ یوٹیوبس کے ہیں یا یوٹیوبرز ہیں یا یوٹیوبرز ہیں، واٹ ایور، وہ بھی ایک کمرشل اس کے اندر ہے، اور وہ جھوٹ اتنی تیزی سے پھیلتا ہے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، آپ کے پاس نہ وقت ہے نہ آپ کے پاس اتنی حیثیت ہے کہ آپ اس جھوٹ کا مقابلہ کر سکیں. لیکن اس کے باوجود سچ موجود ہے.
اس کے باوجود سچا ایک جملہ، سچی ایک بات، سچی ایک کہانی، سچا ایک پروگرام اس تمام جھوٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کو ملیا میٹ کر دیتا ہے. تو میرا یہ یقین ہے کہ آپ سب لوگوں کی صورت بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ آج زیادہ پرکھ سکتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. وہ زیادہ بہتر جج ہیں کہ کون کہاں کیا کرتا رہا ہے اور کون کہاں کیا کر رہا ہے. تو بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں بہت اچھی صحافت اس وقت بھی ہو رہی ہے. جو آپ نے پاپولزم کی بات کی، جو لوگ پاپولر جرنلزم پہ یقین رکھتے ہیں، لوگ ان کو بھی پہچانتے ہیں کہ تالی کہاں بجے کی، لائکس کہاں ملیں گے، کیمرے کہاں آن ہوں گے، ہیڈ لائن کیا بنے گی، یوٹیوبرز کا موضوع گفتگو کیا ہوگا. اس کو دیکھ کے وہ اپنے الفاظ یا اپنی سٹوری نکالتے ہیں. اس کو پاپولر جرنلزم ہے، جیسے پاپولر سیاست. تو اس نے ہماری صحافت کو ضرور پراگندہ کیا ہے، اس نے ہماری صحافت پہ ضرور ڈنٹ ڈالے ہیں. لیکن بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو تالی کے لیے بات نہیں کہہ رہے، جو لائکس کے لیے اپنا اظہار ہے وہ نہیں کر رہے، جو اپنے پروگرام ایز اٹ از بیلنس تجزیے کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کھٹکتے بھی ہیں. تو اس لیے میں تو بہت پر امید ہوں. اس کو آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اور پرکھ سکتے ہیں. سب سے بہترین جج آج بھی لوگ ہمارے سامنے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو مظہر صاحب کی کتاب کون پڑھتا، مجھے بتائیے. یہ جو گوادر میں لائن لگی ہوئی تھی وہ کیوں تھی؟ یا سندھ میں ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں، مصعد صاحب بھی جاتے رہتے ہیں، میں خود بھی سندھ میں اور بلوچستان میں. ہمارے کتابیں، ہمارے پروگرام، ہمارے ٹویٹس، ہماری ہر چیز جو ہے وہ وہاں پہ سمجھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے. ایون آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ہم جن لوگوں کے بارے میں پرسیپشن رکھتے تھے کہ یہ تو اس طرح ہے، آپ کبھی الحمرا لاہور ہال میں ان کے بارے میں جا کے دیکھیے، یا آپ خیبر پختونخوا میں ہم نے ٹریول کیا ہے. ایسا نہیں ہے، جھوٹ زیادہ نظر آتا ہے لیکن سچ دیر پا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. تھینک یو. جی، وہ چند لوگ وہ جو ہیں جو تالی کے لیے صحافت نہیں کرتے، ان میں وسعت صاحب جو ہیں وہ ہیں. وسعت صاحب آپ بھی کچھ رسپونڈ کر دیجیے ایک اسٹوڈنٹ کو. یہ مائک پڑا ہوا ہے جب، ہاں مائک دے دیں وسعت صاحب کو. جی وسعت صاحب. تھینک یو سو مچ. میں نے گیٹ کریشنگ کی ہے بیسیکلی. سوال میں آپ کا کچھ سمجھ پایا، کچھ میرا اندازہ ہے کہ میں نے سمجھ لیا ہے. تو جو اندازہ ہے اس کے حساب سے ٹینشن نہیں لینے کا. اس لیے نہیں کہ ہر دور میں مغل پیریڈ کے وقائع نگار ہوں، وہاں سے لے کے 1836 کا جامع جہاں نما، وہاں سے لے کے اگر شروع کریں پورا کلونیل جو پیریڈ ہے، برٹش کلونیل پیریڈ، یا آزادی کے بعد کا پیریڈ، اس میں جو میڈیا ہے اس میں زیادہ تر لوگ حاشیہ نشین ہی ہوتے ہیں، حاشیہ بردار ہی ہوتے ہیں. اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہے، مطالعہ پاکستان پڑھا ہے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا ہے، تو آپ کو 1857 سے لے کے جو توپ دم ہوئے تھے اس زمانے میں صحافی، وہاں سے لے کے اور آج تک ہر دور میں بمشکل 8 10 12 15 نام ہی آپ کو یاد ہوں گے. حالانکہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے اس پروفیشن میں. وہ 8 10 15 کیوں یاد ہیں؟ وہ 8 10 15 ہی اس دور کی آبرو ہوتے ہیں. تو باقیوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اگر کسی دور میں ایک آواز بھی نہ ہو پھر ٹینشن ہونی چاہیے. تو اگر اس دور میں یہ جو ہال ہے بھرا ہوا ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ریٹنگ تو ہے. تو اتنی ہی چاہیے ہوتی ہے. شکریہ. یہ لاسٹ کویسچن ہے، ابھی ٹائم ذرا وی آر شارٹ آف ٹائم. جی پلیز. آپ کے بک کا ٹائٹل بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کیاس کو بہت زیادہ دیر تک دیکھا جائے تو کیاس واپس بھی آپ کی آنکھوں میں دیکھتی ہے. تو آپ اوور آل اس پوری جرنی کو جب دیکھتے ہیں تو کون سا ٹائم آپ کی نظر میں ایسا ہے جو موسٹ کیوٹک ہے
نیشنل لیول پہ بھی اور آپ کے پرسنل جرنی کے حوالے سے بھی اوور آل. دیکھیں سب سے اچھا پیریڈ تو مجھے وہ لگا جو جونیجو کا پیریڈ تھا. اس پیریڈ میں وہ 2.5 سال کا عرصہ تھا, لیکن اس پیریڈ میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ایسا شخص جس کو ایک ڈکٹیٹر نے پیر پگاڑا کے کہنے پہ پرائم منسٹر بنایا, بعد میں وہ جنرل ضیاء ناراض بھی ہوئے کہ تم نے یہ کس شخص کو میرے حوالے کر دیا, لیکن اس نے اپنی پہلی اسپیچ میں یہ کہا کہ ڈیموکریسی اینڈ مارشل لا کانٹ گو ٹوگیدر. اس کا وہ جملہ اس وقت کے سیکریٹری اطلاعات جنرل مجیب نے پی ٹی وی سے سینسر کر دیا. جب جنیجو کو شام کو پتہ چلا تو جنیجو نے ان کو بلایا اور ان سے تصدیق کی کہ یہ آپ نے جملہ سینسر کیا. اس نے کہا دیکھیں جی ضیاء صاحب ناراض ہو جاتے اگر یہ جملہ آن ایئر چلا جاتا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ دفتر سے نکلے ہیں اور اس نے جنیجو صاحب نے اپنے سیکریٹری کو بلایا کہ ان کا سیکنگ لیٹر بنا دیں, اینڈ ہی واز امیجیٹلی سیکڈ. اس پیریڈ میں ہمیں شہری آزادی نظر آتی ہے. اس پیریڈ میں کسی اخبار کو پر پابندی نہیں لگائی گئی بلکہ اخبارات کو جو ہے کھل کر بات کرنے. اس پیریڈ میں ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کو, جب جنیوا جا رہے ہیں جنیجو تو ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کو بلا کے پرائم منسٹر ہاؤس میں ان سے رائے لے کے ایک آدمی جا رہا ہے. او جی ڈی کیمپ کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ آدمی انکوائری آرڈر کر دیتا ہے اس میں. اور سب سے مزے کی بات جو اس کی لگی, جب وہ ہٹایا گیا تو کسی جرنلسٹ نے ان سے سوال کیا کہ آپ کا کیا ری ایکشن ہے, تو اس نے کہا کچھ نہیں, ہو سکتا ہے ان کو مجھ سے اچھا آدمی مل گیا ہو. اور یہ کہہ کے وہ گھر چلا گیا. نہ اس نے کوئی پولیٹیکل موومنٹ چلائی اس کے خلاف. اس میں جو سب سے میڈیا کے حوالے سے, میڈیا پرسپیکٹوز کے حوالے سے ایک پیریڈ تو بھٹو کا مجھے بہت ڈسٹربنگ نظر آیا کہ ایک آدمی جس کو اتنی پاپولر سپورٹ تھی, انہیں ضرورت نہیں تھی کہ میڈیا پہ اتنا کلام ڈاؤن. حسین نقی جیسے آدمی جو ان کے ایک زمانے میں بڑے وہ رہتے, ان کو جیل کاٹنی پڑی. رائٹ ونگ, یہ نہیں کہ اس وقت بھی جیسے آج کی جرنلزم ہے اس وقت بھی ویسی ہی جرنلزم, نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں. آپ یقین نہیں کریں گے کہ میگزینز میں اس طرح کا آیا کہ بھٹو مسلمان ہے یا نہیں ہے, اس کو چیک کیا جائے اس چیز کو. اس طرح کی بھی وہ ہوئی ہے. لیکن اگین پابندی سے فرق نہیں پڑا. ضیاء کا پیریڈ اس لحاظ سے کہ کوئی 400 کے قریب صحافیوں کو جو ہے ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئیں, ان کو کوڑے لگے, ساری چیزوں میں. لیکن ایک ہوپ تھی کہ شاید سویلین دور میں چیزیں بہتر ہوں گی, ایٹ لیسٹ فرام دا میڈیا پرسپیکٹو. کوئی ایک گورنمنٹ بھی ایسی نہیں آئی کہ جس نے کوئی ایک بلیک لا ختم کیا ہو اس میں. بلکہ اس لیے وہی میں نے جنیجو کا تو میں نے کہا, اس سے ہٹ کے میں نے بات کی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس پرنٹ میڈیا کے لیے, پرنٹ پہ کنٹرول, الیکٹرانک میڈیا کے لیے پیمرا لایا گیا تھا کہ ریگولیٹ اور لائسنس اسے. اتنے میرے پاس نوٹسز پیمرا کے پڑے ہوئے ہیں, اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, مزہ کا خیز نوٹسز کہ جی فلاں ڈرامے میں اس لڑکی نے دوپٹہ کیوں نہیں پہنا ہوا تھا. اس طرح وہ نوٹس میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. وہ میں لے کر آیا تھا جو چیئرمین پیمرا تھے, میں نے کہا آپ کے کسی کام کے میرے لیے ریکارڈ کے لیے دے دیں مجھے. کوئی 800 کے قریب نوٹسز ہیں وہ مختلف چینلز کو جو دیے جاتے رہے. پھر الیکٹرانک میڈیا پہ پابندی لگی تو چیئرمین پیمرا کو پتہ ہی نہیں تھا. افتخار رشید صاحب تھے, ان کو میں نے فون کیا, انہوں نے کہا اچھا آف ایئر ہو گئے چینل. میں نے کہا جی آف ایئر ہو گئے چینل. یہ دور سب سے ڈسٹربنگ ہے, اور وہ اس لیے ڈسٹربنگ ہے کہ جس قانون کو پیکا, اور یہ بدقسمتی ہے ہماری پارلیمنٹ کی کہ 2016 کی پارلیمنٹ پیکا لے کر آئی اور کسی لیجسلیچر نے اس قانون کو پڑھا ہی نہیں تھا, بس پاس کر دیا. وہ بشیر میمن صاحب ایف آئی اے کے ڈائریکٹر ہوتے تھے. ایک کیس میں شادیب جیلانی کے کیس میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا کہ یہ اب جس طرح اس کو اٹھایا گیا تھا, ہتھ کڑی لگا کے پیش کیا گیا تھا, کوئی بھی کمپلیننٹ کو نہیں پتا تھا کہ اس نے کس کے خلاف کمپلینٹ کی ہے. کورٹ میں پوچھا گیا
کہ بھائی تم جانتے ہو کہ اس کے خلاف کمپلینٹ کی ہے؟ اس نے کہا جی پتہ نہیں. اس نے اس طرح کے آپ نے قانون بنایا. اس نے کہا کہ جی قانون میں یہ لکھا ہوا ہے, آپ کے کوئی پارلیمنٹیرین پڑھتا ہی نہیں ہے قانون بناتے وقت, کہ اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی میرے پاس کمپلینٹ آئے گی تو مجھ پہ لازم ہے کہ میں اس کے خلاف ایکشن لوں, اس کے خلاف کیس کروں. اس وقت عمران خان, اس وقت جو ہے اس وقت کی اپوزیشن جماعتیں آ کے ہمارے ہی پی ایف یو جے کے کیمپ میں کہتی تھیں کہ یہ کالا قانون ہے. ان سب کے ریمارکس بھی ہمارے پاس رجسٹر میں لکھے ہیں اور ویڈیو بھی ہے کہ اس قانون کو, کالا قانون کو ختم کریں گے. 18 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی. فواد چودھری صاحب اس سے ورسٹ قانون لے کر آ گئے, انفارمیشن منسٹر. اس کو عمران خان ڈیفینڈ کرتے تھے کہ یہ تو میڈیا کو رسپانسبل بنانے کے لیے ہے. اس میں بھی یہی تھا. جو پیکا آرڈیننس لائے تھے فواد چودھری صاحب, مجھ سے لڑتے تھے ٹی وی پر بیٹھ کے. بعد میں ایک جج نے فواد چودھری سے کہا شکر ہے آپ وہ قانون لے کر نہیں آئے ورنہ آج آپ جیل سے باہر نہیں ہوتے. اس وقت شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, یہ سارے لوگ ہمارے کیمپ میں آ کے کہتے تھے کہ ہم آئیں گے تو اس قانون کو ختم کر دیں گے, یہ کالا قانون ہے. اب وہ ہیں. تو یہ سب سے ڈسپوائنٹمنٹ جیسے حامد بھی کہہ کے گیا, ڈسپوائنٹمنٹ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ڈکٹیٹر کوئی قانون ایسا لے کر آئے, وہ لاتے ہی اس طرح کے قانون ہیں. لیکن ریلیٹیولی اگر دیکھیں ہم نے تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے ان لوگوں کو جو ڈیموکریٹک اسٹرگل کا حصہ رہے ہیں, جب سویلینز اس طرح کی کام کرتے ہیں اور اس کا دفاع کرتے ہیں. کہتے ہیں جی فیک نیوز کیسے ختم کریں گے. میں نے کہا اگر میں یہ لکھوں کہ 8 فروری کا الیکشن فیک تھا تو وہ فیک نیوز ہوگی کہ فیکٹس ہوں گے. تو اب فیک نیوز کو ڈیفائن کون کرے گا؟ ہم نے یہ نہیں کہ ہم نے ایفرٹس نہیں کی. ہم نے میڈیا کمپلینٹس کمیشن ان سے کہا بنا دیں میڈیا کمپلینٹس کمیشن. کسی گورنمنٹ نے سب سے کمپریہنسو رپورٹ تھی جسٹس ناصر اسلم زاہد اور جاوید جبار صاحب کی 2012 میں, اور وہ باقاعدہ کتابی شکل میں موجود ہے میڈیا کمیشن ان پاکستان. اور اس میں سارے سولوشن بھی دیے گئے ہیں کہ آپ کس طرح میڈیا کو بہتر کر سکتے ہیں, کس طرح چیزوں کو. تو کیوس اسی لیے زیادہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر ڈیموکریسی جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ماشاء اللہ کی طرح چل رہی ہے اور سارے لوگ خاموش ہیں. کل جو قانون آپ لے کر آئے, اور آج بھی ہم کہتے ہیں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی کہتے ہیں کہ آج جو آپ اس کو کالا قانون لا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, کل یہی کالا قانون آپ بھی لے کر آئے تھے, اس سے زیادہ خراب لے آئے آپ. تو آج جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے ختم کریں گے تو اس بات پہ قائم رہیے گا کہ اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو اسے ختم کیجیے گا. حالانکہ مجھے امید ہے کہ وہ ختم نہیں کریں گے, وہ ایسا ہی قانون لے کر آئیں گے. بہت شکریہ جی. سوال یہ تھا کہ یہ کیوس جو ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے. تو ہمارے پاس شاید 2 راستے ہیں. ایک تو وہ انقلابی لوگ ہوتے ہیں, انقلاب لائیں, لیکن انقلاب جو ہیں ان کی اگر ہم تاریخ دیکھیں, فرانس کے اندر آیا تو اس کے بعد بڑی ڈکٹیٹرشپ آئی. رشیا میں آیا تو وہاں پہ بھی 1 پارٹی ڈکٹیٹرشپ. پھر یہاں پہ ایران میں آیا تو وہاں پہ مولوی کی ڈکٹیٹرشپ آ گئی. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو پڑھیں, اس سے سیکھیں اور ایوولوشن کا ایک جو پروسیس ہے اس سے گزریں. تو مظہر عباس صاحب کی جو کتاب ہے یہ ایک ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے, ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے. تو میری تو آپ سب سے گزارش ہوگی کہ آپ اس کتاب کو خریدیں اور اس کو پڑھیں اور اس سے سیکھیں تاکہ جو ہم اس کیوس سے نکلنے کا کوئی ایوولوشن کے راستے پہ جا سکیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, تھینک یو.